ہر انسان جو اپنے حلقوں میں یا جہاں بھی وہ جمتا ہے اور جہاں دین کی، اسلام کی، ایمان کی بات آتی ہے تو یہ چیز کا اظہار ہر انسان کرتا ہے کہ بھائی ایسا کوئی نسخہ ہے کیا، ایسا کوئی طریقہ ہے کیا کہ ایمان کی جو کمزوریاں ہو گئی ہیں وہ نکالی جا سکیں۔ قرآن کو نہیں پڑھنا اور غور و فکر نہیں کرنا یہ سب سے بڑی علامت ہے ایمان میں کمزوری کی، اور علاج کے لیے سب سے پہلی چیز یہی کرنا پڑیں گی۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کے بارے میں، قرآن کے پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ رحم کرے، امت کے پاس 100 سے زیادہ وجوہات کسی بھی وقت ہوتی ہے، مطلب ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم 100 سے زیادہ ریزن وہ کوٹ کر سکتے ہیں ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جگہ اچھی نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، موقع اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں، میں اچھا نہیں ہوں، جوتا پہنا ہوں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، پڑوس میں ایسا، اس کا ویسا، میری سوچ ویسی ہے، ابھی مصروف ہوں۔ 100 بہانے کسی بھی وقت ہمیں ملیں گے نہیں پڑھنے کے، اور ان بہانوں میں سب سے خطرناک اور سنگین بہانے کیا معلوم آپ کو؟ سمجھے تو بھٹک جاتے، یہ سب سے ڈینجر بات ہے۔ قرآن کو پڑھے تو بھٹک جاتے، قرآن کو سمجھنے سے جن لپٹ جاتا، اچھے قرآن پڑھ کر جہنم کے راستے نکل گئے۔ کئی لوگ اچھے خاصے تھے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے لگے، راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ کی عظمت ہم نے نہیں جانی، وہ کیا ذات ہے، اس نے کیا احسانات ہم پہ کیا ہم نے نہیں جانا، ہم نے اس کو نہیں سمجھا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سورہ فاتر میں کیا فرمایا، تھوڑا سنیے تو صحیح۔ حقیقت میں وہی اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کا ذکر آیا تو دیکھیے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یار اتنے اچھے موقع پہ تم نے ایسی باتیں کر دیا تھا، آدمی گھبرا جاتا ہے۔ حقیر بندہ جانیے اللہ کا، عاجز بندہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس بندے کو اونچا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے گرلاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنے ذلیل اور گمراہ اور اپنے کمزور ہونے کی جو ہے دعائی لگاتا ہے، رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے، آہو بکا کرے کہ میری ایمانی کمزوری میرے رب، میں حقیر ہوں، تو جب تک شیطان سے نہ بچائے مجھے، میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی وسوسوں سے میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی چالوں سے نہیں بچ سکتا ہوں، بس تو مجھے سنبھال لے تو اللہ سنبھال لیں گے۔ یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان، جس کو کہیں گے بے حد انتہائی اہمیت کے حامل عنوان رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس ٹاپک کے تعلق سے اکثر اور بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس چیز کے تعلق سے ہم کیا کریں، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہوگا ایمانی کمزوریوں کا علاج، یا پھر ایمان میں جو کمزوریاں آ جاتی ہیں ان کا علاج ہم کیسے کریں۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایک ایسی بات ہے جو ہر فرد، ہر انسان جو اپنے حلقوں میں، اپنی مجلسوں میں، جماعت میں یا جہاں بھی وہ جمتا ہے اور جہاں دین کی، اسلام کی، ایمان کی بات آتی ہے تو یہ چیز کا اظہار ہر انسان کرتا ہے کہ بھائی ایسا کوئی نسخہ ہے کیا، ایسا کوئی طریقہ ہے کیا
کہ ایمان کی جو کمزوریاں ہو گئی ہیں وہ نکالی جا سکیں، یا ایمان میں جو کمزوری آ گئی ہے ان کمزوریوں کو ہم کیسے دور کریں. یہ سوال جو ہے ہر جگہ ہر انسان جو ہے پوچھتا ہے، اور ہر مومن ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں بہت زیادہ حساس بھی ہوتا ہے کہ ایمان کا معاملہ کہیں اتنا نیچے نہ چلے جائے کہ وہ نقصان میں آ جائے. اور یہ بات یاد رکھیے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. یہ بات بالکل عملی، جتنا عمل انسان زیادہ کرے گا اسلام پر ایمان بڑھتا ہے، اور عمل چھوڑنے سے ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے. اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کی دلیل وہ ایک بہت ہی بہترین حدیث ہے جو حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. ابوبکر صدیق نے کہا حنظلہ کیا باتیں بڑے پریشان دکھتے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ جواب اس چیز کی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہوا ایسا؟ تو کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہو تو ایمانی کیفیت الگ ہوتی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں، تو ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا میری کیفیت بھی ایسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو الگ حالات ہوتے ہیں، گھر جاتا ہوں تو الگ حالات ہوتے ہیں. تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اس کیفیت کو نفاق والی علامت سمجھی کہ نبی کی موجودگی میں الگ معاملہ، باہر الگ معاملہ. جب وہ پہنچے دوڑے دوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ شکایت کی کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے کہیں، اس لیے کہ ہماری کیفیت یہ کہ آپ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو الگ کیفیت ہوتی ہے، اور جب آپ سے دور چلے جاتے ہیں الگ کیفیت ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جو کیفیت میں میرے پاس ہوتے ہو، اگر اسی کیفیت میں اپنے گھر جا کر بھی باقی رہو تو فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. اور پھر فرمایا حنظلہ یہ الگ الگ وقت کی الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، مطلب جو الگ الگ مجلسوں میں موجود ہوتے ہو تو وہاں کا الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں. یہ حدیث خود اس کی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، کہ نبی کی صحبت میں بڑھ گیا، نبی کی صحبت چھوڑ دے تو گھٹ گیا. اور اگر نبی کی صحبت میں جو کیفیت تھی صحابہ کی اگر وہ گھروں میں ہو جاتی تو پھر فرشتے آ کر بازاروں میں اور گھروں میں ان سے مصافحہ کرتے، شیک ہینڈ کرتے، ہاتھ ملاتے. تو پتہ چل گیا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایمان والے کو ہمیشہ ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. حنظلہ رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے. اور عام طور سے یہ بات بھی بڑی کثرت سے سنی جاتی ہے کہ لوگ جب بھی مجلسوں میں یا کہیں ملتے ہیں، ایمان والے خاص طور سے مسلمان جو ہیں، تو یہ باتوں کا اظہار برابر کرتے ہیں کہ یار ایمان بڑا کمزور ہو گیا، جس کے بالکل پلین لینگویج اور عام زبان میں بولتے ہیں یار بیٹری ڈسچارج ہو گئی. بالکل کامنلی یہ ورڈ سنا ہوں گا آپ نے عام طور سے. تو ذرا یار اجتماع میں گئے تو چارج ہو جاتی، ذرا میں فلاں گیا تو چارج ہو گئی تھی، میں نے دینی تقریر سن گیا تو میں چارج ہو گیا ہوں. یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. ایمانی کیفیتیں الگ الگ موقعوں پر الگ الگ حالات کے اعتبار سے اونچی اور نیچی ہوتی، یاد رکھیے. لیکن ایمان کن چیزوں پہ یاد رکھیے گھٹتے اور بڑھتا نہیں ہے، یہ غلط فہمی میں کوئی مت رہے، وہ فکس ہے. لیکن جن چیزوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر ایمان ہمارا گھٹتا اور بڑھتا، مطلب اس کے عمل کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، من نہ کرے تو گھٹ جاتا ہے. سمجھے آپ بات؟ تو بہرحال ایمان میں آنے والی کمزوریوں کا ہم علاج کیسے کریں، یا ایمانی کمزوریوں کا علاج ہم کیسے کریں؟ یوں تو ایمانی کمزوریوں کے علاج کے لیے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی، یاد رکھیے، بہت ساری باتیں لکھی. اب ایمان کیوں کمزور ہوتا ہے میں وہ ٹاپک نہیں لے رہا ہوں، یاد رکھیے، چونکہ اس میں جائیں گے تو بہت لمبا وقت لگے گا. لیکن کمزور ہو جائے تو کیا کریں میں وہ رکھوں گا. تو اس میں دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں. ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو حاصل کرنے سے بڑھ جاتا ہے. مطلب ایمانی کمزوریوں کا علاج میں جب رکھوں گا کہ علاج میں یہ کریے، یہ کیجیے، یہ کیجیے، تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ چھوڑنے سے ایمان کمزور ہو گیا تھا، لہٰذا یہ کرنے سے واپس، جیسا انسان نے کھانا چھوڑ دیا تو کمزور ہو گیا تھا، اب کھانا کھا لیا طاقتور ہو گیا. تو کوئی بولے گا کمزوری کیوں آئی تھی؟ کمزوری اس لیے آئی تھی کھایا نہیں تھا، کھانے سے علاج ہو گیا مطلب طاقت آ گئی. تو ایٹ دا سیم ٹائم علاج بھی ہے اور کیوں کمزور ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یاد رکھیں. جیسے قرآن پڑھنے سے بڑھتا ہے تو قرآن چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا. سمجھے؟ تو ایسے علماء نے تو کئی باتیں رکھی ہیں. ان باتوں میں سے میں نے 10 پوائنٹس چنے ہیں. یہ 10 میں اس لیے چنا ہوں پوائنٹ کی یاد رکھنے میں آسان ہوتا ہے، انسان کو سمجھنے میں آسان ہوتا ہے. تو 10 پوائنٹس میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایمان میں جو کمزوریاں آ جاتی ہے اس کا علاج کیا ہے. ہو سکتا کمزوری آنے کی وجہ یہ علاج ہی ہوگا، مطلب یہ نہیں کرنے کی وجہ سے کمزوری آئی، کر لو تو علاج ہو جائے گا، یا پھر کمزوری کسی اور چیز سے آئی، علاج کے لیے آپ یہ پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں. تو ایمان میں کمزوری کیوں آتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آ جائے کسی بھی لحاظ سے تو اس کو قوی کیسے کیا جائے، ان بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے، وہ میں باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا
چونکہ اہمیت کا حامل عنوان ہے، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو میں تھوڑا اس ٹاپک کو کوشش کروں گا ڈیٹیل جاؤ، بہت زیادہ اس میں کٹ چھٹ نہیں کروں گا، تاکہ ایمانی کمزوریوں کا معاملہ ہے، ایمانی کمزوریاں بہت خطرناک انجام ہوں گا، یاد رکھیے روز قیامت اس کا، تو لہٰذا علاج کے طور پر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو کوشش کروں گا کہ جتنی باتیں میں نے جمع کی ہے وہ رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں، وقت کا ذرا کم لحاظ رکھتے ہوئے، ٹھیک، تاکہ ایک اچھی بات یا پورا ٹاپک آپ کے سامنے آ جائے۔ تو یہ ٹاپکس کے جو 10 پوائنٹس ہیں علاج میرے اپنے چنے ہوئے ہیں، سیکوینس میرا اپنا دیا گیا ہے، مطلب ترتیب بھی میں نے دی ہے اور چنا بھی میں نے سلیکشن، علماء نے کئی پوائنٹس رکھے ہیں، دہائیوں جس کو کہیں گے 10 20 25 50 پوائنٹس رکھے ہیں، ان میں سے میں نے یہ سلیکٹ کیا، ترتیب بھی میں نے اپنے اعتبار سے دی تاکہ بات ہمارے ذہن میں ہو۔ اب میں ایمانی کمزوری کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے، تو اس کا مطلب جس میں کمزوری آئی وہ پہلے سے ایمان والا ہے، تو میں وہ پوری ڈیٹیل پہ نہیں جا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو، وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، چونکہ ایمانی کمزوریوں کا علاج مطلب وہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہے مطلب وہ پہلے سے ایمان رکھتا ہے، اب اس میں کمزوری آ گئی ہے تو بس اس کا علاج رکھ رہا ہوں۔ کوئی انسان مسلمان ہی نہ ہو تو اس کے لیے یہ ٹاپک کو فائدہ نہیں دیں گا، چونکہ اس کا تو ایمان ہی نہیں بیسیکلی، ٹھیک۔ بہرحال ایمان کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان یقین، بھروسہ، فیتھ، بلیف، الگ الگ بہرحال آستھا جس کو کہیں گے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کچھ چیزوں پر، وہ اللہ ہے، اس کے فرشتے ہیں، کتابیں، رسول، آخرت، تقدیر، اور بھی اس کے علاوہ کئی چیزیں جو ہو چکی ہے جو قیامت سے پہلے ہوں گی، اور کئی چیزیں ایمان میں داخل ہیں ہمارے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے میں اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جا رہا ہوں، چونکہ ایمان کیا ہے میں آلریڈی پہلے کئی بار کئی ٹاپکس میں رکھ چکا ہوں۔ تو آئیے ایمانی کمزوریاں اور اس کا علاج کیسے کریں وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے۔ اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک بڑا اچھا قول نقل کرتے ہیں، اس قول سے میں اپنے درس کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ فرماتے اور کہتے ہیں، اسلاف کے قول کو نقل کرتے ہیں، مطلب ان سے پہلے کے علماء کے قول کو نقل کرتے اور لکھتے اور فرماتے ہیں، انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کا خیال رکھیں اور اس میں کمی کرنے والے امور کا خیال رکھیں۔ ایمان اسلام ایک مسلمان اور سمجھدار انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے ایمان کا خیال رکھے اور ایمان میں کمزوری آنے والی چیزوں کا بھی وہ خاص طور سے خیال رکھے۔ اور انسان کی سمجھداری اور فقاہت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ علم رکھے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا اس کا ایمان کم ہو رہا ہے، اور یقیناً آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ شیطان کے وساوس کا علم رکھے کہ وہ کہاں سے اور کیسے آتے ہیں، کیونکہ شیطان کے وساوس ایمان میں کمزوری کے لیے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے شیطان کے وساوس کا خیال رکھے اور اپنے ایمان کے بارے میں ایک سمجھدار انسان چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، دانا رہتا ہے اور سمجھداری سے کام لیتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ایمان میں کمزوری کیوں آتی ہے اس کی وجوہات تو الگ ہیں، لیکن اب اس کو تقویت علاج کیسے کرے اس کا پہلا پوائنٹ رکھوں گا، اور وہ ہے یاد رکھیے قرآن میں غور و فکر کرنا۔ اور قرآن میں غور و فکر کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا پڑھنا اس میں شامل ہے، پڑھیں گے تو غور و فکر کریں گے، کسی بھی چیز کو پڑھیں گے نہیں تو غور و فکر اس میں ہوتا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا پڑھنا اور اس میں غور اور فکر کرنا، یاد رکھیے قرآن کو نہیں پڑھنا اور غور و فکر نہیں کرنا یہ سب سے بڑی علامت ہے ایمان میں کمزوری کی، اور علاج کے لیے سب سے پہلی چیز یہی کرنا پڑیں گی، چونکہ اس کے علاوہ علاج نہیں، یاد رکھیے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کے بارے میں، قرآن کے پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ رحم کرے امت کے پاس 100 سے زیادہ وجوہات کسی بھی وقت ہوتی ہے، مطلب ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم 100 سے زیادہ ریزن وہ کوٹ کر سکتے ہیں ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، جگہ اچھی نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، موقع اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں، میں اچھا نہیں ہوں، جوتا پہنا ہوں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، پڑوس میں ایسا، اس کا ویسا، میری سوچ ویسی ہے، ابھی مصروف ہوں، 100 بہانے کسی بھی وقت ہمیں ملیں گے نہیں پڑھنے کے۔ اور ان بہانوں میں سب سے خطرناک اور سنگین بہانے کیا معلوم آپ کو، یا وجوہات میں سے سنگین وجوہات کیا ہے، سمجھے تو بھٹک جاتے، یہ سب سے ڈینجر بات ہے۔ قرآن کو پڑھے تو بھٹک جاتے، قرآن کو سمجھنے سے جن لپٹ جاتا، اچھے قرآن پڑھ کر جہنم کے راستے نکل گئے، کئی لوگ اچھے خاصے تھے قرآن پڑھنے اور سمجھنے لگے، راستے سے بھٹک گئے۔ یہ بات اگر آپ نے نہیں سنی ہوں گی تو یہ آپ خوش قسمت لوگ یاد رکھیں، چونکہ میں نے اپنی بچپن میں، اپنے جوانی میں پوری اسی میں گزاری کہ قرآن کو صرف پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل میں نے کامنلی سنی ہے، میرے ابتدائی دور کے لیکچرز آپ سنیں گے تو میں نے بہت اس کا رد جب کیا تھا، جو لوگ جیسے جیسے گھٹیا اور فالتو دلائل لاتے تھے، سن کے بھی کبھی تعجب ہوتا تھا، اور آج ان چیزوں پہ غور کر کے آنکھ پر رونگٹے کھڑے جاتے کہ لوگ کیسی باتیں کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے جو اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اندر کی، علامہ مفتی، وہ کہنے لگی کہ قرآن کو پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب دلیل مانگیں گے تو انہوں نے ایک دلیل بھی دی، یضل بہ کثیرا، قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی،
اللہ اس کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کرتا ہے. کیا دیکھو، بولا تھا نا میں قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے. تو بہت تعجب ہوا، کیونکہ ہم لوگ تو بہرحال انگلش میڈیم سے پڑھے تھے، اور انگلش میڈیم کے پڑھنے کا ایک فائدہ تو ہوا تھا کہ بغیر حوالے کی تو کوئی بات پلے پڑتی نہیں تھی اور سمجھ میں آتی نہیں تھی. تو کہا بھائی ریفرنس کہاں ہے. جب انہوں نے حوالہ دیا، حوالہ لے لیا، تو ہم نے اتنا تو سننا نہیں تھا، پوری آیت پڑھی. پوری آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں ایک مچھر کی مثال دے. کہ تو یہودیوں نے مذاق اڑاتا، یہ کیا رب ہے تمہارا، مچھر کی مثال دیتا، مکھی کی مثال دیتا، اس کی مثال دیتا. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مکھی یا مچھر کی مثال دے. اور پھر آگے فرمایا اسی کے ذریعے، انہی مثالوں کے ذریعے یضل بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو اللہ ایسا گمراہی دیتا ہے، مطلب حق پہنچاتا ہے، جب وہ نہیں مانتے گمراہ دیتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس کی بات کی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، اور کئیوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے. گمراہی نہیں دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے مگر اس کو جو فاسق ہوتا ہے. تو خود آیت نے جواب دے دی. تو یہی تماچا پڑ گیا کی آیت کے اندر کہ اللہ گمراہی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس کتاب سے، گمراہی نہیں دیتا مگر فاسقوں کو. تو اب تو پڑھنے والے کی نیت پہ قرآن کس نیت سے پڑھا اس کو وہ ملیں گا. تو ہم نے مفتی صاحب کو دوسرے دن کہا آپ جس نیت سے پڑھتے اس آیت کا معنی ہے وہ آپ کو ملیں گا. تو آپ کی گمراہی کی نیت ہے تو انشاءاللہ آپ کو گمراہی ملیں گی، مجھے ہدایت کا میری نیت ہے تو مجھے ہدایت ملیں گی. تو بہت تلتل ہو گئے تھے، ایک دم ایسے ہو گئے تھے کہ تم لوگ ایسے رہتے اور اری تری، سمجھے نا، برے برے الفاظ مسجد کے اندر چیخنا چلانا شروع کر دیے. ہم تو بہت ینگ تھے، بس مسجد سے بھی سلام کر کے نکل گئے. کیا کریں. تو یہ زمانہ تھا. تو قرآن میں غور اور فکر کرنا، پڑھنا تو ہے ہی، پڑھنے سے اوپر ہم جا رہے ہیں، ہم غور و فکر کی بات کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے قرآن خود بار بار اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. یاد رکھیے بار بار اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. چونکہ قرآن میں غور و فکر امت نے چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا امت نے چھوڑ دیا. اس کے اندر سے اس کے خزانے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے چیزیں آتا کہ نکالنا چھوڑ دیے. پتہ نہیں زمین کے نیچے کے دفینوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آسمان سے جو گرنے والے دفینوں کے پیچھے پڑے ہو، مطلب جو آنے والا ہے اس کے پیچھے پڑے ہو. جو خزانے اس کے اندر چھپے ہیں ان خزانوں کو ہم نے کھولنا، ایکسپلور کرنا، ڈھونڈنا چھوڑ دے. یاد رکھے جس کے نتیجے میں آج در در بھٹک رہے ہیں اور در در پر جا کے مانگنا پڑ رہا ہے، بھکاری بن چکے ہیں. لیکن جہاں غور و فکر کر کے ہم دنیا میں نجات پا سکتے تھے، جس میں غور و فکر کر کے قوموں نے نجات پایا ہے، جس میں غور و فکر کر کے قوم عروج پر آتی ہے، جس کو چھوڑ کر قوم زوال کی طرف جاتی ہے، یاد رکھیے وہ کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ کتاب خود اپنے اندر غور و فکر کی دلیل ہے. یاد رکھیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں سناتا ہوں ابن حبان کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دے رہے ہیں قرآن میں غور و فکر کی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے. واقعہ اس طرح سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، اور ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیام کرنے لگے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بہت لمبا خیام کیا، اور پھر فرمایا عائشہ آج مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. مطلب عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی رات کی، تو کہا آج مجھے چھوڑ دو، آج میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں، کافی لمبی حدیث ہے، اور نماز پڑھتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں، اس میں گڑ گڑاتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کے گڑھے جو آنسو سے بھر گئے، کیونکہ ہوتا ہے نا روتا انسان تو آنسو یہاں کے اٹک جاتے بہت دیر تک. پھر اتنا روئے، وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی. پھر اتنا روئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھی سے آنسو گر کے زمین پہ گرنے لگے، اور زمین پہ اس سے نشانات بننے لگے، ظاہر سی ہوتا آنسو گر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رو رہے ہیں. اور یہی حالت میں آپ کھڑے رہیں، رات بھر کھڑے رہیں، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا. بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے جانے لگے، تو جاتے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کی کیفیت دیکھی کہ آپ رات بھر سے کھڑے تھے، رو رہے تھے، اور یہ کیفیت کو دیکھ کے آپ رکے رہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر بھی یہ حالت، پھر بھی یہ حالت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے تو پھر میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. اب تو میں اور زیادہ کروں گا، اب تو میں اور زیادہ کروں گا. بلال تم جاؤ اذان کے لیے جاؤ. اور بلال رضی اللہ عنہ جو کہا، پھر فرمایا کہ میں کیوں نہ شکر گزار بندہ بنوں، اور فرمایا کہ آج رات مجھ پر چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، اسی کو میں پڑھ رہا تھا، یہ آیتیں اسی پہ میں غور کر کے یہ میری کیفیت ہوئی. آج رات چند آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جو انہیں پڑھے مگر ان پر غور و فکر نہ کرے. ہے نا غور و فکر کی دعوت. اس آدمی پہ ہلاکت ہو جو آیتیں مجھ پر آج رات اتری نا، جو اس کو پڑھے اور اس پہ غور و فکر نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بد دعا ہے، یہ بد دعا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے جو ان آیتوں کو غور نہ کرے جو مجھ پر آج رات اتری ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آج مجھ پر یہ آیتیں اتری ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو آپ نے یہ آیتوں کی تلاوت کی یاد رکھیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 اس کی تلاوت کی یاد رکھیے، جس کا معنی ہے بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے. لآیات لأولی الالباب، یہ اوپر جو کچھ ہے نا، اردو میں لب لباب سنا ہوگا نا آپ نے. الباب اوپر کے خانے میں کچھ ہے تو ان کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. پھر فرمایا اور ان لوگوں کی صفتیں کیا ہے جو آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، رات اور دن میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور بیٹھے سے، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، ہے نا، غور و فکر کرتے ہیں. دنیا نے ان آیتوں کو لے لیا، دنیا نے زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور بہت آگے بڑھ گئی. افسوس کی بات ہے بس وہ ایمان سے دور ہیں. اس لیے کبھی کبھار لوگوں کو آپ نے بولتے سنا ہوں گا، اگر آپ خود زندگی میں ملے ہوں گے ان لوگوں سے جو گورے جن کو کہا جاتا ہے عام زبان میں، ان سے ملے ہوں گے تو یہ الفاظ آپ نے کئی مسلمانوں سے سنے ہوں گے، یہ گورے بس ایمان سے دور ہے، باقی ہر اچھائیاں ان کے اندر آ گئی. زمین و آسمان میں غور و فکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، وہ جو تھیری ایک زمانے میں تھی کوئی بنانے اس کو رد کر رہے ہیں. وہ بس اب اسلام تک پہنچنا ہے ان کو، بس، ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شراب کی عادت چھوڑ دینا تو ان سے اچھی کوئی قوم نہیں ہے، اس لیے کہ ادب اور اخلاق ایسے اپنا لی انہوں نے جس کی کوئی انتہا نہیں. غور و فکر کا مادہ زمین و آسمان میں ان میں کثرت سے بھرا ہے، اور پھر وہ رب کو ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن ماننے پر مجبور ہے اپنے خالی فکر، تدبر و تفکر کی وجہ سے. تو اللہ دعوت دے رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے بددعا دی جو قرآن میں غور نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی گھٹیا اور جاہل انسان یہ دلیل نہ پیش کرے کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بددعا کی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے آثار آپ خود اپنی زندگی میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھے تو آپ کے چہرے مبارک پر غور و فکر کے آثار تھے. آپ قرآن میں اتنا غور و فکر کرتے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی کیفیت کیا ہو چکی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال، جیسا ایک انسان بوڑھا ہوتے چلا جاتا ہے، جلد ظاہر سی بات ہے جوان کی جلد چہرے وغیرہ کی ایک دم سخت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، ٹائٹ جس کو بولتے ہیں، لیکن جب انسان بوڑھا ہوتا ہے لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار، آپ کے سر میں چند بال آ گئے یاد رکھیے جو سفید تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ویسے بہت کم سفید بال تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ کے سر میں 20 ایک سفید بال تھے، مطلب ٹوٹل سر اور داڑھی ملا کے گن سکتے تھے 20 کے قریب تھے. مطلب آپ جب انتقال ہوئے 63 ایئرس کی ایج میں بلیک ہیئرس ہی تھے آپ کے اکثر. لیکن وہ جو سفید آئے تو اس پر صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ ہود نے یاد رکھیے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا، چونکہ اس میں قوموں کے واقعات ہیں اور ان کے نبیوں کی دعوت کے واقعات ہیں، اور نبیوں کی دعوت کی قوموں نے انکار کرنے کے بعد عذاب کے واقعات. تو کہا یہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. غور و فکر کے نتیجے میں بوڑھاپے کے آثار نظر آ رہے تھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجیے آپ. صحابہ قرآن میں اتنا غور و فکر کرتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے یاد رکھیے، کیوں تو بڑے نرم دل تھے یاد رکھیے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی کہ کثرت سے روتے تھے. اب چونکہ پڑھا جاتا تو سمجھ میں آتا تھا، سمجھ میں آتا تو رویا کرتے تھے. اب ہمارے ساتھ تو بڑی بدقسمتی ہے، کیا بولیں گے، نہ ہم سیکھتے ہیں زبان کو نہ ہم سمجھتے ہیں اس کو. حالانکہ ہم لوگ یہ اللہ رحم کرے 15 سال ایک زبان کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ 10 سال 5 سال کم از کم تو ایک زبان، اگر اردو میڈیم سے بھی پڑھ رہا ہے تو اردو سیکھنا بھی آسان ہے. چلو اردو چونکہ بولی جاتی ہے تو وہی پڑھ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو لوگ اردو سے نہیں پڑھتے ہیں اور انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں تو 15 سال تو کم از کم زبان سیکھنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گریجویشن لیول تک آئے ہی اور شی میں فرق نہیں سمجھتا. مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے ہی یوز کرتے ہیں. اتنی کمزوری ہے نا. گزرے ہوئے کل کو ٹمارو ہی بولتے ہیں، یسٹرڈے نہیں سمجھ میں آتا. 15 سال سیکھنے کے بعد بھی حالت رہتی زبان کی. لیکن عربی زبان کے لیے یہاں پاس وقت نہیں، کیونکہ ایک سسٹم نہیں. جب سسٹم نہیں ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ مل کر اس کو ہلا نہیں سکتے چیزوں کو. تو عربی کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. بہرحال سمجھ میں آتا تو کثرت سے روتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ رات میں یہ کسی کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے، چونکہ آپ رات میں دیکھا کرتے لوگوں کی حالات وغیرہ کیا ہے. گزرنے لگے تو ایک شخص نماز میں سورہ جو ہے طور پڑھ رہا تھا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی تلاوت کو سننے لگے. اور سورہ طور کی آیت نمبر 7 اور 8 جب اس شخص نے پڑھی، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہیں گا، کوئی چیز اس سے روک نہیں سکتی، کوئی چیز کو روک نہیں سکتی. جب یہ آیت پر غور کیا تو اتنا روئے اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بیمار پڑ گئے. 1 مہینے تک گھر سے باہر نکلے نماز کے علاوہ.
جب نکلے باہر تو لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ عمر 1 مہینے سے بیمار ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کیوں بیمار ہے، چونکہ آپ نے کبھی بتایا نہیں، اس وجہ سے میں بیمار ہو گیا کہ رب کا عذاب بالکل وعدہ ہے، اس کا پکا ہے، اور کوئی چیز کو روک نہیں سکتی سوائے اس کے کہ ہم رب کو راضی کر کے جائیں، نہ رب کے عذاب کو کوئی روک سکتا ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال آئیے آگے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے آپ بکثرت قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ کو شہید کیا گیا ایک روایت میں آتا تب بھی آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور ایک قرآن کا نسخہ آپ کے پاس رکھا ہوا تھا جو آپ نے تیار کروایا تھا، جو مصحف ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور کی، جس کی تفصیلات میں اپنے لیکچر میں قرآن کا نزول جمع اور ترتیب میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے، ریولیشن کمپائلیشن آف دا قرآن، کلیکشن کمپائلیشن آف دا قرآن، اس میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا وہ پڑھ رہے تھے، جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور آپ کو جب مارا گیا اس خون کے نشان اس قرآن پر لگے، اور قرآن وہ آج بھی باقی، یاد رکھیے، اور خون کے نشان بھی اس پر باقی ہے۔ تو بہرحال آپ قرآن پڑھتے ہوئے یاد رکھیے شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح کئی نیکوکاروں کے واقعات ہم جانتے ہیں، آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، جس کے اندر واقعہ یوں آتا ہے کہ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے جو سعید بن جبیر سے جو ہے یہ سنا ہے، انہوں نے نماز کے اندر ایک آیت کو بار بار 20 سے بھی زیادہ تلاوت کیا، اور وہ آیت یہ تھی جو تلاوت کرتے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف جاؤ گے۔ تو وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، ریپیٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم بن بشار کہتے ہیں علی بن فضیل جو ہے یہ آیت پڑھ رہے تھے، علی بن فضیل جو رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کو تلاوت کر رہے تھے، جس کا معنی ہے، اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب یہ آنکھ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے روز قیامت کھڑے ہوں گے، تو کہیں گے کاش ہم واپس لوٹا دیے جاتے، ایک موقع ہمیں دیا جاتا۔ وہ کہتے یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کو پڑھتے گئے اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گئے، اور اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے وہ کہتے مجھے ہی بلایا گیا ان کی پڑھانے کے لیے، مطلب میرے سامنے وہ آیت پڑھ رہے تھے اور اس آیت کو پڑھ کے ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر دیکھیے مجھے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ تو دیکھیے کیسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ لوگ ان کی جانیں چلی گئی، رو دیے، بیمار ہو گئے مہینہ۔ یہ تقویٰ تھا، یہ قرآن کو پڑھنے کا اثر تھا، اور یہ ایمانی کمزوری کا واحد سب سے بڑا علاج ہے کہ واپس اس کتاب سے رشتہ جوڑ لے جس کتاب کی وجہ سے ہم نے ایمان سیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی آئے، نبی نے جو ہے آپ پہ قرآن نازل ہوا اور ہمیں ایمان سکھایا گیا، تو یہ کتاب ہماری بنیاد یاد رکھیے، اور قرآن میں ہم جو ہے غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے، آئیے قرآن میں سورہ ابراہیم آیت 25 میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہاں بھی جو ہے غور کرنے کی دعوت دی گئی، تو قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک بڑی اچھی رہنمائی ہماری کرتے ہیں، اور رہنمائی کے الفاظ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے دل کی سختی کا علاج کرنے کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں۔ دل کی سختی، ایمانی کمزوریوں کا علاج کرنے کے لیے قرآن سے اگر کرنا ہے تو 2 چیزیں لازم ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، سن لیجئے، قرآن پڑھتے ہوئے اپنے دل کو دنیا سے نکال کر آخرت میں لے جائے، اور تصور کرے ان سارے مناظر کا جو مناظر قرآن بتا رہا ہے جب تم مطالعہ کر رہے ہو، انہیں اچھی طرح سمجھے اور ایسے جانے جیسے میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ پہلا کام کرنا ہے، جب پڑھ رہے ہو تو غور کر کے اپنے آپ کو اس آیت میں ڈبا لینا ہے، اور وہ سب سوچنا ہے میں اپنے اوپر لاگو کر کے یہ شاید میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے، تو دلوں کے زنگ دھل جاتے ہیں، ایمانی کمزوریاں نکل جاتی ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں، دوسری چیز جو کرنا ضروری ہو کیا ہے، دوسرے نمبر پر قرآن کے معنی اچھی طرح سمجھنے کے بعد سوچے کہ یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے، آخر کیوں بتا رہا اللہ یہ واقعات پرانے، سوچو اس پر۔ پھر وہ کہتے ہیں کیوں بتایا جا رہا ہے، اس مقصد کو جان کر اپنی اصلاح کرے، اگر قومیں برباد ہوئی تو کیوں ہوئی، سوچو اور اصلاح کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں اصلاح کریں، اپنے دل کے اندر جو بیماریاں موجود ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھے، ان کا انجام دیکھے، اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بدلے۔ اس طرح جب دل کی بیماریوں پر قرآن کو فٹ کرے گا تو اللہ کی توفیق سے سب بیماریوں سے دل پاک ہو جائیں گا۔ تو یہ 2 چیزیں ضروری ہے قرآن کو پڑھتے وقت۔ تو پہلا کام، سب سے زبردست کام، سب سے اہم کام، جس میں سب سے زیادہ ہم کو ہوتا ہے، قرآن میں غور و فکر شروع کرنا پڑیں گا اگر ایمانی کمزوریوں کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں ریئل سینس میں۔ باقی سب چھوٹ چھاٹ چلر چیزیں ہوں گی، یاد رکھیں،
ہم لوگوں نے پتہ نہیں ایمانی کمزوریوں کیا کیا بنا لیا ہے نا. ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو ایمانی کمزوریاں دور ہو جا رہی, یہ کھا لو تو ایمانی کمزوریاں دور ہو جا رہی, چلے کہیں چاہو تو ایمانی کمزوریاں دور آ جائے کوئی نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ کرنا پڑتا ہے. خود قرآن سے دور ہے پوری زندگی اور بڑے ایمان میرا کمزور ہوتا جا رہا ہے. نہیں, اس سے رشتہ جوڑنا ہے سب سے واحد, سب سے اول, سب سے بڑا کام. آئیے دوسرا کام, جو ایمانی کمزوریوں کا علاج اگر کرنا ہے, ایمانی کمزوریوں کو نکالنا ہے, تو دوسرا کام ہے اللہ کی عظمت کو سمجھنا. ہم نے حقیقت میں اللہ کی عظمت کو سمجھا نہیں. جس کو بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ, اس مثال کو اللہ تعالیٰ سے کمپیئر مت کیجیے. مثال بالکل الگ ہے, صرف بات سمجھانے. مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کا اور ماں کا احترام نہیں کرتا ہے, ایک بچہ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا ہے. تو کیوں احترام نہیں کرتا ہے؟ سوال, کوشچن. تو پتہ چلتا ہے کبھی کبھار کہ بچے کو والدین کا مقام کیا ہے بتایا نہیں گیا. تو چونکہ مقام نہیں معلوم اس لیے وہ احترام نہیں کرتا ہے. جب مقام بتایا جائے گا تو احترام بھی انشاءاللہ وہ کرے گا. تو یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی عظمت ہم نے نہیں جانی, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی ہم نے نہیں جانی. وہ کیا ذات ہے, اس نے کیا احسانات ہم پہ کیا, ہم نے نہیں جانا, ہم نے اس کو نہیں سمجھا. یاد رکھیے, تو جب اللہ کی عظمت کو ہم پہچانتے ہیں نا تو ایمانی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں. جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, اس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. یاد رکھیے کن کن نعمتوں سے ہم کو وہ جو ہے دن اور رات فراہم کر رہا ہے. امن والی نعمت کو صرف لے لے, جس ملک میں ہم رہتے ہیں امن والا ملک ہے, تو یہ نعمت کو خالی گن لے اور ان لوگوں سے کمپیئر کرے جن کے ملک آزاد نہیں اور امن میں نہیں ہے, تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ کیا دیا. تو اللہ کی عظمت کو سمجھیے. ہمارے پاس ذکر کا ایک تصور ہے, عظمت تو نہیں, بڑائی کا ایک تصور ہے, وہ بھی منمانا ہے, کیسے بھی نکال لیا, وہ یہ پڑھ لو, وہ پڑھ لو, وہ کر لو. لیکن اللہ کی عظمت کو نہیں جانا, اس کی ذات کو ہم نے نہیں پہچانا, اس کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کی ضرورت تھی. کچھ لوگوں نے ماں باپ کی قدر جان لی, اتنی جان لی کہ ماں باپ والدین کو اللہ سے اوپر کر دیا. نہیں بولے امی ابا بولتے ہیں نماز نہیں پڑھا تو نہیں پڑھ رہا. ارے ماں باپ اللہ نے دیے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ماں باپ کی قدر تو جان لی, عظمت اللہ کی عظمت نہیں جانی ابھی. کچھ لوگوں نے صحابہ کی عظمت اتنی جان لی کہ اللہ سے اوپر کر دیا, نعوذ باللہ ان کو. کچھ لوگوں نے اماموں کی عظمت اتنی جان لی کہ ان کو نبی سے اوپر لے کے چلے گئے. کچھ لوگوں نے جو ہے امت کے نیکوکار لوگوں کی اتنی عظمت کر لی کہ صحابہ اور انبیاء سے ان کو اوپر لے کے چلے گئے. نہیں, سب سے مین, سب سے بڑی عظمت اللہ رب العزت کی ہے. اللہ رب العزت کے بعد اس کے نبی کی ہے, نبی کے بعد اس کے اصحاب کی, اور اس کے بعد دیگر لوگوں کی. یاد رکھیے, تو لہٰذا اللہ کی عظمت کو جانیے, اس کی قدر کیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے سارا جسم درست ہو جاتا ہے, اور اگر اس میں فساد ہو جاتا ہے تو سارے جسم میں فساد ہو جاتا ہے. اور وہ ٹکڑا گوشت کا چھوٹا سا دل ہے, جب اس میں فساد آ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے, اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو اللہ کی عظمت جگائیے اپنے دل میں, اس کی اصلاح ہو جائیں گی, یہ پورے جسم کی اصلاح کر دیں گا. دل کی اصلاح بگاڑ آ جائے گا, پورا جسم کا بگاڑ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر اس بات کو یوں دہرا رکھا, وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں جیسا قدر کرنا چاہیے تھا ہم نے قدر نہیں کی. تو اللہ کی عظمت یاد رکھیے, اللہ کی بڑائی یاد رکھیے, اس کو ہم سمجھیں. اور اللہ رب العزت نے وہ کیا ذات ہے, وہ کیسی ذات ہے, تھوڑا سا غور کیجیے. اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا, وَالْأَوَّلُ, وہی جو سب سے اول ہے, وَالْآخِرُ, اور وہی رہیں گا جو آخر تک رہنے والا ہے, وَالظَّاهِرُ, وہی ظاہر ہے, وَالْبَاطِنُ, وہی باطن ہے. اگر خالی اتنی بات کو ہم سمجھنے لگے, اس کا اول ہونا کیا ہے, اس کا آخر ہونا کیا ہے, اس کا ظاہر ہونا کیا ہے, اس کا باطن ہونا کیا ہے, تو ہم تعجب کرنے لگیں گے اللہ کی کیا عظمت ہے. سننے کی خالی ایک مثال لے لیجیے, اور اس کے علم کی ایک مثال لے لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے. انسانوں میں سنتا ہے, چرند پرند میں سنتا ہے, جنوں میں سنتا ہے, فرشتوں کی سنتا ہے, سب کی سنتا ہے. جتنے پکارتے ایک ساتھ سنتا ہے, کوئی کمی نہیں آتی اس کے سننے میں. یاد رکھیے اتنے لوگوں کے پکارنے سے, اور سب کی منتیں پوری کر سکتا ہے اور کرتا ہے, اور سب کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے اور کرتا ہے. کر سکتا ہے اور کرتا, میں کیوں کہہ رہا ہوں کر سکتا ہے, مطلب کچھ چیزوں کو اپنی حکمت سے نہیں کرتا ہے, حالانکہ وہ کر سکتا ہے, پھر بھی نہیں کرتا ہے چونکہ وہ جانتا ہے یہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے بہتر نہیں. تو سب کی سن سکتا ہے, سب کو سب کچھ دے سکتا ہے, اس کے بعد بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئیں گی. جتنا ایک سمندر میں سوئی ڈبا کے تم نکالو تو سوئی کے نوک پر جتنا پانی آئے گا, اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اگر پورے جن اور انسان سب کچھ بھی مانگ لے اور سب کی وہ سن بھی لے, اگر سب کچھ بھی دنیا مانگ لے, اتنا عظیم ہے. یاد رکھیے, اتنا عظیم ہے. یاد رکھیے, سب کی سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے, ہر بار سنتا ہے, ہر چیز کو علم رکھتا ہے. انسان کا علم, وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کھاتا ہے, وہ کہاں جائیں گا, وہ کہاں آئیں گا, جب سے انسانیت پیدا ہوئی تب سے لے کر آخر تک کتنے لوگ آئیں گے, ان سب کی, اور جنوں کی, اور چرند پرند کی, اور چوٹیوں کی, اور مچھلیوں کی, اب انکاؤنٹیبل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, سب کا علم اس کو با ایک وقت بغیر مشکل اور پریشانی کے ہے. تو کیسی عظیم ذات. کسی کہنے والے نے بڑی عظیم بات کہی تھی, بڑی اچھی بات کہی تھی.
اس نے کہا تھا کہ کھلے کے مقابلے میں، ظاہر کے مقابلے میں باطن میں گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ باطن میں گناہ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جج ہے وہی گواہ ہے۔ باطن میں گناہ کا مسئلہ یہ ہے جو جج ہے وہی گواہ ہے۔ جب کھلے میں انسان نے گناہ کیا تو کیوں اللہ کے سامنے کئی لوگ گواہ ہوں گے، اللہ ہمارے سامنے قتل کیا، ہمارے سامنے زنا کیا، ہم کو معلوم تھا فلاں کیا، تو گواہ الگ ہے، جج الگ ہے۔ لیکن اکیلے میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ ہی جج ہے، تو اللہ ہی گواہ بھی، وٹنس بھی اس کیس میں۔ تو اکیلے باطن میں گناہ کرنے سے ڈرو، اس لیے کہ اس معاملے میں جو گواہ ہے وہی فیصل یا جو ہے فیصلہ کرنے والا وہی جج اور حاکم ہے، وہی قاضی ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا اللہ کی عظمت کو سمجھنا بڑا اہم ہے، یاد رکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمینوں کو پکڑ لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، پھر فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے حکمراں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ جو جبر و زبردستی لوگوں سے، عین المتکبرون، کہاں ہے وہ جو تکبر کرتے ہیں۔ اور اس روز اس کی بادشاہت کے علاوہ کوئی بادشاہت نہ ہوں گی۔ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت جو ہے اپنے دائیں ہاتھ میں جو ہے لپیٹ لیں گے، سب پوری کائنات دائیں ہاتھ میں۔ کیسا؟ واللہ عالم، وہ ہم نہیں جانتے، واللہ ہی بہتر، اس کی ذات کو جو بہتر و زیبا ہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھے، اللہ رب العزت کی جو ہے ہم عظمت کو سمجھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نور کے پردے ہیں، اگر نور کی یہ پردے ہٹ جائے، یاد رکھے، تو اس کی چہرے کی نورانیت کی شعاؤں سے جہاں تک نظر پہنچیں گی ہر چیز جل جائیں گی۔ اس لیے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یاد رکھیے، جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ اللہ کے سامنے نور کے پردے ہیں، اگر یہ پردے ہٹ جائے تو جہاں تک اس کی نور کی روشنی جائیں گی، اس کی شعاؤں سے ہر چیز ختم ہو جائیں گی۔ یہ ذات ہے ہمارے رب کی، یاد رکھیے۔ تو ہمیں اس کی عظمت کو جاننا ہے، تو ایمانی کمزوریاں کم ہو جاتی کہ کتنے احسانات وہ مجھ پہ دن بھر میں کر رہا ہے اور میں کیسے ناشکر ہو سکتا، کتنے احسانات مجھ پہ کر رہا ہے اور پھر میں اس کے دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آئیے تیسری چیز جو ایمانی کمزوری کا علاج ہے، وہ تیسری چیز یاد رکھیے، دین کا علم طلب کرنا۔ علم کی کمی، وہ ظاہر سی بات ہے، وہ پہلے پوائنٹ کو بھی لاگو ہے، قرآن کو پڑھنا ہو بھی علم کی کمی میں، دوسرے پوائنٹ کو بھی اللہ کی عظمت جب بھی جانیں گے جب علم ہوگا، پھر بھی میں تیسرے پوائنٹ پہ رکھ رہا ہوں، اس کو تیسرے اس پہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ آج کل تو ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہمارے پاس ڈگریوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، علم کی کمی بہرحال پھر بھی باقی ہے۔ مطلب کھانا تو بہت کھایا لیکن پچا کچھ بھی نہیں، ایسا معاملہ ہے نا؟ تو ڈگریاں تو بہت ہیں لیکن علم کی کمی تو ہے، اس لیے میں تھرڈ پوائنٹ رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو ماننے والے بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس کی عظمت کو پہچاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن تو صرف ہماری کتاب ہے نا، لپیٹ کے رکھ دی، اس کو کسی کو آدمی لگانے دیتے، لہٰذا اس سے تیسرے پہ رکھ رہا ہوں، ورنہ یہ اول فرسٹ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ علم کی کمی یاد رکھیے، دینی علم طلب کرنا، اس کی طلب رکھنا، اس کی کوششیں کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ فاتر میں کیا فرمایا، تھوڑا سنیے تو صحیح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں وہی اللہ کی ذات سے اللہ فرما ڈرتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں وہی لوگ اللہ سے حقیقت میں ڈر رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، جو عالم ہے، اس کے علم رکھتے ہیں۔ علم بڑی بیس ہے، یاد رکھیے، علم نہیں ہو تو آدمی جہالت میں کفر کر بیٹھتا ہے، جہالت میں تکبر کرتا ہے، جہالت کے اندر حسد رکھتا ہے، جہالت میں پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے کر دیا، فرعون، حامان، نمرود اور شداد اس کی مثال ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا دینی علم کو حاصل کرنا یاد رکھیے، چونکہ اہل علم اور اہل جہل، مطلب عالم اور جاہل ایک جیسے نہیں ہو سکتے، علم رکھنے والا اور جہالت والا، علم کی اپوزٹ جہل ہوتا ہے، یاد رکھیے، جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے، علم اندھیروں کے اندر روشنی ہے، یاد رکھیے، علم وہ نور ہے، یاد رکھیے، جس کو انسان ہاتھ میں لے لے تو کتنے بھی اندھیرے یا اندھیارے علاقے میں چلے جائے وہ روشنی اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ تو علم حاصل کیجیے دین کا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ جو جانتے اور جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم حاصل کرنا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور آج کل تو علم حاصل کرنا بڑا آسان بھی ہو چکا ہے نہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ ہے، اور جس نے کہا ہے وہ میں نے سیدھا ان سے بات سنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے تو حال یہ تھا، ایک زمانہ، یہ 1950-60 کی بات کر رہے، حال یہ تھا، اورنگ آباد شہر کے رہنے والے تھے، وہ کہنے لگے حال یہ تھا کہ ہم کو قرآن کے بارے میں پتا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ پھر وہ کہنے لگے جب میں 18-19 سال کا نوجوان ہوا تو میں نے سوچا کہ اللہ کی کتاب کے بعد کیا، چونکہ وہ کتاب کو بھی ہم کو ترجمے سے پڑھنے دیا نہیں جاتا تھا،
تو ہم نے کسی ایک عالم دین سے کبھی پوچھ لیا بھائی قرآن تو آپ پڑھنے نہیں دیتے کیا پڑھنا؟ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی بخاری پڑھو، یہ حدیث رسول کی کتاب ہے، اور قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو یہ کتاب ہے۔ تو ہم کو تعجب ہوا بھائی یہ کون سی کتاب ہے بخاری؟ اور پھر انہوں نے کہا بڑے تلاش کرنے کے بعد، بڑی محنت اور مشقت کرنے کے بعد دلی سے ایک بخاری مجھے ملی جو ترجمہ شدہ تھی، 3 جلدیں 4 جلدوں میں مجھے ملی۔ پھر اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے گئے، پھر بخاری منگائی گئی، پھر ہمارے مسجد کمیٹی کے ذمہ دار تھے وہ کہنے لگے، پھر بخاری مسجد میں آ گئی تو ہم لوگ پڑھنے لگے اور پڑھ کر تعجب کرنے لگے۔ ہم لوگ رات رات بھر پڑھنے لگے، حیرت زدہ تھے، افسوس زدہ تھے، رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، کس لیے کہ ہم سمجھدار نوجوان تھے، ہم دین پہ چلنا چاہتے تھے، سماج کو دیکھ رہے تو سماج تو اس کا پورا الٹ کام کرتا تھا جو اس کتاب میں تھا۔ پھر وہ عالم صاحب سے جب ملاقات ہوئی، ان سے کہا بھائی یہ کون سی کتاب ہاتھ میں تھما دی ہم کو؟ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی الگ اور یہ کتاب الگ ہی بولتی ہے کچھ، ہماری نمازیں الگ، یہ کتاب کچھ اور ہی بولتی ہے نمازوں کے بارے، ہمارے روزے اور زکوٰۃ الگ، یہ کتاب تو کچھ اور ہی بولتی ہے ان سب چیزوں کے بارے۔ تو انہوں نے کہا بس یہی تو مسئلہ ہے، اس لیے میں تم کو بتا نہیں رہا تھا پہلے، اب بتا دیا، میرا ذمہ ختم ہو گیا، اب تم پڑھو، تم عمل کرو، مجھے مت بیچ میں رکھو۔ پھر انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس مسجد کے اندر بخاری کا درس ہونے لگا، چونکہ بخاری کے آس پاس کسی کو معلوم ہی نہیں تھی تو بولنے کا چانس ہی نہیں ملا کہ صحیح ہے غلط ہے۔ پڑھنے لگے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا۔ جب زندگی بدلی تو پھر کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ تم تو فلاں اور فلاں ہو گئے ہو۔ تو پہلے یہ حال تھا علم کا، آج الحمدللہ ایک بٹن دبانے پر بخاری PDF 10 منٹ میں ڈاؤن لوڈ۔ بخاری سرچ، الفاظ کے ساتھ سرچ کیجیے، کون سا لفظ سننا ہے، عربی سرچ کیجیے، اردو سرچ کیجیے، انگلش الفاظ سرچ کیجیے، فارسی اور پشتو سرچ کیجیے، لوکل انڈین لینگویجز سرچ کیجیے، بنگالی اور تمل سرچ کیجیے، آپ کو بخاری میں وہ لفظ کہاں کا آ رہا ہے اس کے ترجمے میں مل جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آج علم حاصل کرنا اتنا آسان ہے جو کبھی نہیں تھا، یاد رکھیے جو کبھی نہیں تھا۔ بتا رہا ہوں نا، واقعہ جو سنا ہے میں نے آج سے سمجھو ایک 50-60 سال پہلے کا، کتنی مشکل سے ایک بخاری ملی تھی۔ بہت آسان ہے دینی علم حاصل کرنا، یاد رکھیے علم حاصل کیجیے۔ اسی طرح علماء کے دروس اور پروگرامس میں بیٹھیے، یہاں دینی علم حاصل ہوگا جس سے ایمانی کیفیت بلند ہوں گی، جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں گی۔ اور آج علماء کی تقریریں بھی سننا، پہلے ایک زمانہ تھا یا تو عالم ہماری بستی میں آتا تو علم حاصل ہوتا تھا، یا ہم کبھی اس کی بستی میں چلے جاتے تو علم حاصل ہوتا تھا، لیکن آج بہرحال ایک بٹن کے کلک پر ہر عالم کو آپ دن اور رات میں جب چاہے حاضر کر لیں۔ ایک صاحب مجھے ایک بار ملے اور بولنے لگے فیض بھائی معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ تو میں نے کہا معافی چاہنے کی کیا بات ہے، رات بھر جگاتا ہوں بولے میں آپ تو مجھے کہا آپ رات بھر جگاتے، سونے دیتا بولے میں آپ کو رات بھر لگا کے بیٹھتا بولے، یہ تقریر ختم ہوئی وہ تقریر ختم ہوئی یہ تقریر، جوکنگلی بول رہے تھے کہ رات بھر وہ جگاتے ہیں بول کے مجھے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک مرتبہ بہت مذاق کر رہے تھے، بہت جوکنگ انسان تھے، ایک دن بہت مذاق کرنے لگے، میں شاید کسی علاقے میں نام بھول گیا میں، بہت جوک کر رہے مجھ سے۔ اب جوکنگ کرتے کرتے مجھ سے ایسی پوچھ لیا آپ کی عمر کیا ہے؟ تو میں نے کہا میری عمر فی الوقت جو ہے 1600 کچھ سال چل رہی ہے، میں بولا، اور دعا کیجیے آپ۔ تو وہ ایک دم سخت ہو گیا ایک دم، 1600 کچھ سال۔ تو میں نے کہا بولو میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، بولا میں مخلوق میں دوسری قسم کا ہوں، میں بولا لیکن آپ کو غالی بول دیا میں نے، تو تھوڑا ڈر بھی گئے ہو کہ بھائی کیا چل رہا بول کے۔ میں ہنسنے لگا، بعد میں مجھ سے پوچھے سیریسلی بولے نا کتنی ایج ہے؟ مطلب میری ایج ویسے تو 36 سال ہے، لیکن یوٹیوب کے حساب سے 1600 کچھ سال چل رہی، اس لیے کہ یوٹیوب کیا کرتا ہے معلوم آپ کو، آپ کی تقریر لوگ جتنا سنتے ہیں اس کے ہر منٹ کو جمع کر کے وہ کیا کرتا ہے روز بتاتا ہے ابھی کتنے مہینے اور کتنے سال آپ کو سنا گیا۔ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، جب 15-16 کی بات کر رہا ہوں، جب ہمارا چینل ہر روز کم بیش 6 مہینے 7 مہینے چلتا تھا، مطلب ہر روز مجھے لوگ 7 مہینے کے برابر سنتے تھے ڈیلی، ٹھیک ہے۔ آج الحمدللہ 2.5 سے 3 سال کے برابر ہر روز لوگ سنتے ہیں، مطلب اس کو پورا جمع کرتا ہے، مطلب ہر مہینے تقریباً میری عمر 80 سے 100 سال بڑھ جاتی ہے، ٹھیک۔ تو میں نے کہا گوگل کی اور میری ملا لے تو 1600 چل رہی ہے بولا، اور ویسے لے لے تو 36 سال چل رہی، تو ہنسنے لگی ہو۔ تو آپ دیکھیے تقریریں ہیں، ریکارڈنگ سے علماء کی، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں۔ آپ آدھی رات کو اٹھیے، جب آپ کو سہولت اٹھیے، ٹرین میں بیٹھے ہیں، فلائٹ میں بیٹھے، ڈاؤن لوڈ کر کے بیٹھ جائیے، آپ سنیے۔ پہلے جانا پڑتا تھا یا ان کو آنا پڑتا تھا، آپ کچھ نہیں کرنا ہے، ایک کلک دور ہے آپ سے، وہ علم حاصل کرنا آسان ہوا نا۔ پھر بھی ہم کتنے دور ہو گئے اس میڈیم کا، اس میڈیا کا کیا استعمال کر رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بیہودہ استعمال کی کسی کو انتہا نہیں، اتنی گراوٹ اخلاقی کی جو اس سے پہلے انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی، انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی، وہ اخلاقی برائیاں اتنی ہو رہی۔ تو بہرحال لیکن
موقع ہے علم حاصل کرنے کا. دینی علم سے محبت رکھیے، لپک جائیے، چپک جائیے، حاصل کیجیے، کتابوں سے جڑ جائیے. تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، اسلامی تاریخ کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اور کتنی کتابیں ہیں. اور کچھ نہیں تو علماء کے دروس انٹرنیٹ کے ذریعے ذاتی طور سے جا کر، مجلسوں میں بیٹھ کر، اجتماعات میں جا کر حاصل کیجیے. یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہر وقت تم اسی حالت میں رہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ کو جو انہوں نے کہا تھا جب وہ نبی کی موجودگی میں تھے اور نبی کی موجودگی سے باہر ہوتے تھے تو کہہ پڑے ایک بار کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہر وقت تو اسی حالت میں رہا جس حالت میں میرے ساتھ میری مجلس میں ہوتا ہے تو فرشتے تمہارے بستروں اور راستوں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں گے. لیکن یہ حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. میری مجلس میں ہونے میں ایمانی کیفیت الگ ہوں گی، گھر میں ایمانی کیفیت الگ ہوں گی، بازار میں ایمانی کیفیت الگ ہوں گی. تو لہٰذا پتہ چلا مجلسوں میں، اجتماعات میں دینی شخصیتوں کے ساتھ رہنا، علماء کے ساتھ رہنے سے ایمانی کیفیت بلند ہوتی ہے. کتابوں سے رابطہ قائم کیجیے، علماء سے رابطہ قائم کیجیے، انٹرنیٹ کے ذریعے قائم کیجیے، ذاتی طور سے قائم کیجیے، اجتماعات میں جا کر قائم کیجیے، ان کو بلا کر قائم کیجیے. دینی علم بڑا اہم ہے، یاد رکھیے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ حدیث بھی اس کی دلیل تھی. دینی علم دینی شخصیات کے نزدیک ہونے سے علم بلند ہوتا. چوتھی چیز یاد رکھیے، ایمانی کمزوریوں کو دور کرنے میں جو چوتھی چیز یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ اعمال صالح کو کرنا، نیک کام کرنا. نیک کام کرنے سے ایمانی کیفیت بلند ہوتی ہے اور یہ ایمانی کمزوریوں کا علاج ہے. یاد رکھیے اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا، صالح اعمال کرنا. صالح عمل نہیں ہے، صالح اعمال کرنا. ٹھیک ہے، سمجھتے دونوں میں بڑا فرق ہے، اردو کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کسی کو دیکھ کر کہنے لگا یہ بہت صالح انسان ہے. بولے تو میں نے کہا بڑے ایسا نہیں بولتے. ارے نہیں بہت صالح ہے بولے. یہ بولا ایسا نہیں بولتے. تو میں جب چڑ گیا بولا ایسا نہیں بولتے تو صالح انسان ہے. سمجھ رہا، نیک انسان ہے. لیکن اردو کی روش میں وہ صالح ہم سواد ادا نہیں کرتے ہیں تو صالح ہی بولتے ہیں نا، جبکہ وہ ایک ابیوسو ورڈ جیسا کبھی کبھی ہوتا ہے، برائی کے لیے کسی کو بولتا ابے فلاں ہے نا، تو وہ صالح بول رہے. تو میں بول رہا ہوں تو صالح اعمال کریں، نیک اعمال کریں. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر ایمانی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں نیکی کی طرف بڑے. یاد رکھیے سچ بولے، یاد رکھیے صبر کرے، لوگوں کو خوش ہو کر خوش اخلاقی سے ملے، چھوٹی سے لے کر بڑی تک ہر نیکی کرنے کی کوشش کرے. صالح اعمال یاد رکھیے بڑے فائدے مند ہوتے ہیں. یاد رکھیے اتنے فائدے مند ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ دیتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتے ہیں. وہ سورہ کہف کا واقعہ یاد کیجیے، جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک جگہ سے بستی سے گزرے، اس بستی والوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو کھانا مانگنے کے بعد بھی نہیں دیا، لیکن خضر علیہ السلام نے کہا اس بستی میں ایک دیوار ہے، اس کو ہم اٹھا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والے کھانا تک نہیں دیتے ہیں اور آپ دیوار اٹھانے کی بات کرتے ہیں. تو جب خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا، نیکی کا بدلہ کیسا ملتا ہے اس میں سمجھ میں آتا ہے. خضر علیہ السلام نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو ان دونوں یتیم کے جو والد تھے وہ صالح انسان تھے، وہ نیک انسان تھے. اس کا بدلہ کیا ملا؟ باپ تو چلے گیا دنیا سے، یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار جس کے نیچے خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا اس دیوار کو، بلکہ 2 نبی کو بھیجا اس دیوار کو بنانے کے لیے. والدین کی نیکی کا نتیجہ، باپ کے نیکی کا نتیجہ یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان یتیموں کے لیے، تو اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا اس کو بنانے کے لیے. تو نیک اعمال صرف آپ کو فائدہ نہیں دیتے ہیں، نیک اعمال آپ کی نسلوں کو فائدہ دیں گے. اور باپ کے معنی میں عربی زبان میں باپ کے معنی میں باپ بھی آتا ہے، باپ کے معنی میں دادا بھی آتا ہے، باپ کے معنی میں پردادا بھی آتا ہے. معلوم آپ کو پوری نسل اس کے اوپر کی باپ کے معنی میں آتی ہے، اس لیے آدم علیہ السلام بھی ہمارے باپ ہے. عربی میں باپ بھی آتا ہے اس کے معنی میں. تو اللہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں یہ ان کا سگا باپ نہیں تھا، یہ پشت پہلے ایک نیک انسان گزرا تھا ان کے نسل میں. مطلب وہ سگڑ دادا سے بھی آگے کون سا ہوتا وہ تھا، وہ گریٹ گریٹ گرینڈ فادر، اس کے نیکی کا نتیجہ ہے پشت تو بعد مل رہا ہے. یہ بھی ایک تفسیر ہے. اور ایک تفسیر یہ کہ سگے باپ جو بھی لے لے، بات تو یہ پتہ چل رہی ہے نیک اعمال ضائع نہیں ہوتے، آپ کو تو فائدہ دیتے. یہ ایسا نیک اعمال بینیفٹ دیتے کہ آپ کی نسلوں کو بھی ٹرانسمٹ، مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے موبائل میں تو انٹرنیٹ ہے ہی، ہاٹ اسپاٹس کے ذریعے دوسروں کو مل رہا ہے، دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے پھر بھی ان کی نسلوں کو فائدہ. تو کیا فرمایا اللہ نے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک انسان تھے، لہذا دیوار تو بنانا ہے اور دیوار بنا کے چلے گئے.
سبحان اللہ، نیکی یہ ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نوح میں، بحر اور بر میں، پانی میں اور زمین میں، تری میں اور خشکی میں جو فساد مچ گیا یہ انسانوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہم نیکی کو پکڑ لے، یاد رکھیے۔ ہم جب برائی کرتے ہیں تو برائی کا نتیجہ یہ ہم پہ اور برائیاں آتی ہیں، یاد رکھیے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جو فساد جو ظاہر ہو رہا ہے، کیا کہاں کہاں، زمین پر اور پانی کے اندر، کیوں ہے؟ یہ انسانوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ نیکی کرنا شروع کر دے بھائی میرے، نیکی کرنا شروع کر دے، معاملہ بدل جائیں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں کیا کہا، غور تو کیجیے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ٹھیک، اور پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا دیکھ لیں گا، اور ذرہ برابر بھی شر کریں گا اس کو دیکھ لیں گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوں گی تو دیکھ لیں گا، تو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے کبھی مت چھوڑیے۔ ذرہ برابر بھی برائی کیوں دیکھ لیں گا تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کیجیے، کیونکہ ایک چھوٹے گناہ تو ایسے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں جس کو بغیر سوچے سمجھے آپ جمع کرتے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک دن آگ کا شعلہ بن جاتے ہیں۔ جیسا ایک بھوسے کا ڈھیر ہے، اس میں آپ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں پھینک رہے ہیں، نہیں میں آگ نہیں لگا رہا، اس چھوٹی چھوٹی چنگاریاں، چھوٹے چھوٹے۔ بھوسے کا ڈھیر کیسا جلتا ہے معلوم نا آپ کو؟ یا کپاس، کاٹن ہے، اس کے ڈھیر کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں پھینک رہے ہیں، کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کپاس میں آگ کیسی لگتی دیکھا ہے، کبھی کوئی ہمارے گھر میں گدے ودے تھے تو کبھی آج کل گدے بھی کپاس کی نہیں آتے، پتہ نہیں نائلون بھرا ہوا رہتا اس کے اندر پلاسٹک، لیکن جب آتے تھے کسی نے اگر دیکھا ہوگا، کپاس کو آگ ایسی لگتی ہے کہ اگر آپ پانی ڈال کے بجھا بھی دینا اور ایسا لگے اوپر کچھ نہیں ہے، آدھے گھنٹے بعد آپ آئیے پھر شعلہ بن جاتی ہے۔ اس کی آگ آسانی سے نہیں بجھتی جب تک پورا ڈبا کے نہیں نکالے، پھر تھوڑی بھی ہوں گی تو بھڑک جاتی۔ اور ہم نے دیکھا چھوٹے تھے ایک بار وہ کوئل ہوتے تھے جلتے تھے مچھر کے لیے، وہ ایک بار تکیے پہ جل گیا، تکیے کو پورا آدھا ڈبا کے پانی میں نکال، لیکن جو تھوڑا بچ گیا تھا پھر آدھے گھنٹے بعد اس میں آگ۔ تو یہ ہوتا ہے چھوٹی چنگاریاں آدمی سوچے سمجھے بغیر پھینک دیتا ہے، لیکن بھوسے کے ڈھیر کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک بڑا مشہور واقعہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، واقعے کے اندر بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، آلریڈی ایک ممتاز صحابی ہے، بڑے ویل نون صحابی ہے، وہ بیٹھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، آج کے دن کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے رکھا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز، آج کے دن کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کسی نے نہیں کہا کچھ بھی، تو کہا میں نے پڑھا جنازہ آج۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کے دن مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں نے کھانا کھلایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں نے بیمار کی عیادت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا یہ اعمال جس آدمی نے ایک دن میں جمع کر لیے، یہ 4 اعمال جس آدمی نے ایک دن میں جمع کر لیے وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ روزہ بھی رکھا، جنازے کی نماز بھی پڑھی، بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، ہے نا، اور چوتھا کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ بیمار کی عیادت بھی کی۔ 4 کام جس نے کر لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں جائیں گا، یاد رکھیے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور ابوبکر صدیق نے یہ 4 کام ایک ہی دن میں کیے تھے۔ بڑی بات ہے نا کہ روزہ بھی ہو، کسی کا انتقال بھی ہو، ضروری تھوڑی کسی کا انتقال ہو آپ کے رشتے، ہے نا، یا معلوم ہو تو انتقال بھی ہوا ہو، اس دن بھوکے کو کھانا بھی کھلایا ہو، ایک ساتھ جمنا مشکل ہوتا ہے تمام عمل کا، لیکن 4 اعمال جس کے بھی جم جائے، یاد رکھیے، تو وہ کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوں گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اعمال صالحہ کے اندر ایک بات یاد رکھیے، نیک اعمال میں جلد بازی کرنا ضروری ہے، سستی مت کیجیے، جلد بازی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور جنت کے لیے۔ تو نیک اعمال میں جلدی کرنا ہے، نیک اعمال میں دیری مت کیجیے، وہاں پر نیک اعمال جلدی نہیں ہوتے اور برے اعمال جلدی ہوتے ہیں۔ دوسرا، نیک اعمال کو ہمیشہ کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے، اس میں دیری نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے نیک اعمال میں ہمیشگی بڑی اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا عمل تو چھوٹا ہو لیکن کنٹینیو کیا جائے، مسلسل کیا جائے، ہمیشگی والا چھوٹا عمل اللہ کو کبھی کبھار کیے گئے بڑے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے تیسرا کام کرنا ہے کراہت اکتاہٹ سے پرہیز کرنا ہے نیک عمل میں، چونکہ نیک عمل میں اگر آپ جس کو کہیں گے شدت پسندی کریں گے تو تھوڑے دن بعد کراہت اکتاہٹ کی وجہ سے عمل چھوڑ دیں گے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دین آسان ہے، جو شخص شدت کے ساتھ اسے اپنے اوپر مسلط کرے گا اس پر یہ غالب آ جائے گا، لہٰذا اپنے آپ کو درست رکھو اور قریب قریب رہو، ویسا مت کرو کہ شدت کے ساتھ کرو، ہے نا۔ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا ایسی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور بعد میں خود بھی اسلام سے دین سے دور ہو جاتے، تو
اکتاہٹ پیدا نہ ہو ایسا کرو یاد رکھیے، میانہ روی کو اختیار کرو یاد رکھیے، اور پورے اعمال کرنے کے بعد چوتھا کام یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ امید اور خوف رکھو۔ امید یہ کہ اللہ نے قبول کیا ہوں گا، خوف یہ کہ اللہ قبول نہ کرے تو میں کیا کروں گا۔ امید اور خوف دونوں ہوں، ورنہ پتہ چلا اعمال تو کر لیے نیک اور سینہ ٹائٹ ہو گیا، اتنے نیکیاں کیے میں ہم نے اب تو نہیں۔ امید اور خوف کے بیچ میں نیکی ہے کہ کیا تو صحیح، پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں، اور آگے کیا تو صحیح، پتہ نہیں قبول نہیں ہوئی، دوسری جگہ یہ بھی خیال ہے نہیں اللہ نے قبول انشاءاللہ کیا ہی ہوں گا، اجر دیں گا۔ تو دونوں کے بیچ میں نیکی اور جس کو کہیں گے نیکی کرنے کے بعد امید اور خوف کے بیچ میں رہے، مطمئن نہ ہو جائے۔ پانچواں عمل جو کرنا یاد رکھے جو ایمانی کمزوریوں کو دور کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ کثرت سے موت سے متعلق چیزیں، چاہے موت، تدفین، جنازے کی نماز، قبرستان کا جانا، سب اس میں انکلوڈ کر لیجیے۔ موت اور موت سے ریلیٹڈ سب چیزیں، یا میت کو غسل دینا بھی اس میں شامل ہے، میت کے گھر جانا بھی شامل ہے، میت کے پیچھے جانا بھی شامل ہے، میت کی جنازے کی نماز پڑھنا شامل ہے، میت کو قبر میں اتارنا شامل ہے، میت کے لیے قبرستان جانا زیارت وغیرہ کے لیے ثابت ہے۔ تو موت کو یاد کرنا اور موت سے ریلیٹڈ ساری چیزیں، چونکہ یہ سب چیزیں انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور ایمانی بلندی آ جاتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ موت اور اس کے حالات، لیکچر سن لیا، ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے، عمل کے جذبے بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز، تو کثرت سے موت کو یاد کرنا یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں میں تمہیں خبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور آخرت یاد آتی ہے۔ ہاں، زبانوں سے فضول باتیں نہ لگانا، یہ کیا کرو، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، ہے نا۔ اور زبان کو لگام لگانا مطلب خامخواہ میت کے بارے میں کچھ بھی مت بکنا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ مت کرنا۔ تو قبرستان کے بارے میں آنسو نکلتے ہیں، آخرت یاد آتی ہے، لیکن زبان کو فضول نہ چلانا میت کے معاملے میں۔ جو مر چکا ہوتا ہے اس کے بارے میں برا نہیں کہنا، اس لیے کہ اپنے انجام کو وہ آلریڈی پہنچ چکا ہوتا ہے، برا تھا تو بھی پہنچ گیا، نیک تھا تو بھی پہنچ گیا، ماشاءاللہ ہو گیا اس کا جو بھی معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قبرستان جانا چاہیے، اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا کی لذتیں انسان کو ایمانی کمزوری کی طرف لے جاتی ہے، تو لذتوں کو مٹا دیتی ہے موت۔ آدمی کتنا بھی مست مولا ہو، موت کا ذکر آیا تو دیکھیے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یار اتنے اچھے موقع پہ تم نے ایسی باتیں کر دیا تھا، آدمی گھبرا جاتا ہے، بہت زیادہ فل ٹو موڈ میں ایک دم دھوم دھڑاکا چل رہا ہے، لیکن ایک میت گزارتا اچھے اچھے لوگ بھی، موت چیز ہی ایسی ہے، کیونکہ انسان کو پھر فکر ہوتی ہے یار کہاں جا رہا ہے یہ، اب کیا ہوں گا اس کے ساتھ، مسلم و غیر مسلم سب کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو کہا لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے آپ نے فرمایا، بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو، جنازوں کے ساتھ جاؤ، یہ تمہارے آخرت یاد دلاتا ہے، چونکہ بیماری بھی ریلیٹڈ ٹو موت ہی ہے، چونکہ اس کے بعد موت ہوتی ہے انسان کی، بچ گیا تو ٹھیک، نہ بچا تو موت۔ تو بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں کے ساتھ جاؤ، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت یاد آتی ہے نا۔ تو موت اور موت سے ریلیٹڈ اس لیے میں نے پورے چیزوں کو گن لیا اس کے اندر ایک ساتھ، سب چیز کو وہ کرنا بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور موت کے ساتھ ساتھ اپنے مقام آخرت کو یاد کرنا، چونکہ موت کے بعد کیا ہوں گا، دیکھیے جس کی موت ابھی آ گئی اس کے لیے قیامت ابھی آ گئی، جو قیامت کے ٹائم مریں گے وہ تو الگ ہی رہیں گے، لیکن ہمارے لیے ہماری موت ہمارے لیے قیامت ہے، ہماری قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے، ختم ہو گیا۔ قیامت کبریٰ جن پر آئیں گی وہ تو الگ لوگ ہیں، ہے نا۔ تو ہر موت قیامت ہے ہر انسان کے لیے، تو اپنا مقام یاد رکھیے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی فکر صحیح ہو جائے تو لازماً اس میں ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کے وعدے، وعید، جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے جو تیار کیا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے جو تیار کیا، سب دیکھ لیتا ہے۔ جب آخرت ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کو سب جنت، جہنم، یہ وہ سب دکھ جاتا ہے، اس کو جو تیار کیا وہ سب دیکھ لیتا ہے، کیونکہ یہ بصیرت ایک نور ہے جو دل میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ یہ منظر سمجھ لیتا ہے کہ کس طرح انسان خبروں سے نکل کر سر جھکائے رب کے آواز پر بھاگیں گے، آسمانوں کے فرشتے گھیر لیں گے، خود اللہ تعالیٰ آئیں گے، فیصلے کے لیے عدالت قائم کریں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتابیں اور اعمال نامے نکالے جائیں گے، انبیاء اور گواہ حاضر ہوں گے، میزان میزان لگا دیا، نصب کیا جائیں گا، حوض کوثر، محشر کی پیاس، اعمال ناموں کا ملنا، جہنم پر پل صراط، اس سے لوگوں کا گزرنا اور کامیاب ہونے والوں کا بچ کر گزر جانا، یہ سب ایسے دیکھیں گے
جیسے کہ اس کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، پھر اسے آخرت اور اس کا ہمیشہ رہنا اور دنیا اور اس کا فانی ہونا واضح طور پر سمجھ آ جائیں گا۔ تو آخرت میں غور کرنے سے، وہ کہہ رہے ہیں فکر کرنے سے، ایک مومن بندے کو اللہ ایسی بصیرت دیتا ہے کہ اس کو آنکھوں کے سامنے سب دکھنے لگ جاتا ہے، فیل ہوتا ہے، ہو رہا ہے، جنت جہنم، یہ وہ، اچھائی برائی، نتیجہ اور سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ چھٹی چیز یاد رکھیے جو ایمانی کمزوری کو دور کرنے کا حل ہے، چھٹی چیز یاد رکھیے، دنیا میں رونما ہونے والے حادثوں میں غور و فکر کرنا۔ زلزلہ، آندھی، طوفان، باڑھ، بیماریاں، تعفن، یہ ساری چیزیں نصیحت یاد رکھی۔ لینڈ سلائیڈز، زمین کا دھس جانا، بادلوں کا پھٹ جانا، یہ سب حادثات ہیں۔ بلڈنگوں کے کھڑے کھڑے زمین پر سب وہ منزلہ عمارتوں کا زمین پر ایک جھٹکے میں آ کے بیٹھ جانا، بڑے بڑے جہازوں کا جو سمندر کے اندر چلتے ہیں ذروں کے جیسا اڑ کر تہس نہس ہو جانا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے نصیحت ہیں۔ بجلی کا گر کے بستیوں کا برباد ہو جانا، یہ آفتیں، بلائے، حادثات سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، آج یہ آفتیں، بلائے، حادثات، نصیحتیں جب اللہ دیتا ہے، اس کو بھی ہم مذاق میں وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ آج کل تو ٹول اتنے آسان ہیں، میڈیا کے ذریعے آپ پتہ نہیں کہاں زلزلہ آیا، یہاں دیکھ لو اس کے شارٹس، وہاں لوگوں کو تکلیف یہاں دیکھ لو۔ لیکن نصیحت سے زیادہ گمراہیاں لا رہی ہے چیزیں ہم میں، جبکہ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان چیزوں کو سیریس لینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیے، ماں عائشہ فرماتی ہے بادل کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے اس پر بادل کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے ایک بار عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ بادل کو دیکھ کر آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں عذاب نہ ہو، اس لیے کہ ایک قوم ہوائی کے عذاب سے ہلاک ہو چکی ہے، اور جب ایک قوم نے عذاب دیکھا تو یوں کہا کہ یہ بدلی ہے ہم پر برسنے والی ہے۔ تو ایک آندھی آ رہی تو اللہ کے رسول سیریس ہو جا رہے ہیں، چونکہ آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ عذاب ہے یا واقعے میں بادل لانے والے، یہ مطلب بادلوں کو لا کر برسا کر ہریالی لانے والا ہے، آپ گھبرا رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ، آندھی طوفان آ رہی ہے اور ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مر رہے لوگ اس کو کرتے کرتے، سمجھ نہیں پا رہے کہ کس لیے آئی ہے۔ سمجھ رہا بات؟ زلزلوں میں ہے، لیکن زلزلے آ رہے ہیں، اور زلزلوں آنے کے بعد کیا اثر ہو رہا ہے؟ زلزلہ ختم ہو گیا، باہر سڑک پہ آگے گھروں سے نکل کے ہاں تم کیسا ڈر رہے تھے، وہ ہمارے ابا سے ڈر کے بھاگے، وہاں تک عبرت نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہاں تک نہیں۔ مرد اور ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بے پردہ بالکل، کہ تب زلزلہ آیا تو اندر نہیں آ سکتے نا واپس۔ یہ عبرت کا مقام تھا، یہ وہ مقام تھا کہ اللہ کے رسول آندھی اور طوفان آتا تو مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ یہ آفتیں، بلائیں، کوئی نصیحتیں نہیں لا رہے ہمارے لیے، جبکہ اللہ کے رسول یاد رکھیے صرف ایک بادل کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے کہا میں جانتا نہیں ہوں عائشہ یہ کیا لے کر آئے، خوشخبری والے یا عذاب والے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ان معذبین کے علاقے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے سے گزر رہے تھے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو آپ نے وہاں کہا ان معذبین کے علاقے میں روتے ہوئے داخل ہونا، اگر رونا نہ آئے تو داخل نہ ہونا، کہیں تم عذاب میں نہ پکڑے جاؤ جس نے ان کو پکڑا تھا۔ ایک قوم جس پر عذاب آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، ڈر کے ساتھ گزرو، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آیا تھا وہاں، ایسا نہیں کر سکتے تو مت گزرو، ورنہ ڈر ہے تم کو کہ عذاب نہ پکڑ لے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب حج وغیرہ کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہ جہاں ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا تھا، ہاتھی والوں کا واقعہ، ابراہہ جو لشکر لے کے آیا تھا، اس لشکر پہ جو پتھر برسے تھے وہ کیا تھا؟ عذاب تھا۔ اس لیے آپ حج وغیرہ کو جاتے ہیں تو وہاں وہ بیچ میں آتا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کوئی آدمی رکتا نہیں، صرف گاڑی والا بتاتے ہوئے یا تو ادھر سے بتائیں گا یہاں آیا تھا، یا تو ادھر آگے جا کے بتائیں گا وہاں آیا تھا، چونکہ عذاب جن جگہوں پر آتا ہے وہاں آپ سیر و تفریح نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں گزرنے کا ادب یہ ہے کہ وہاں دل میں اللہ کا خوف، ڈر اور روتے ہوئے گزرنا ہے، اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو وہاں جانا نہیں پھر۔ اس لیے آپ دیکھیے جب وہ علاقے میں جب ابراہہ کا لشکر آیا تھا، آج بھی لوگوں کو پتہ ہے کہاں ہے، کوئی وہاں رکتا نہیں، اگر بتایا بھی جاتا ہے تو پہلے بتایا ڈرائیور کہ یہاں سے آیا تھا، چونکہ وہاں سڑک جاتی ہے، وہاں روک کے نہیں بتائیں گا کوئی بھی، وہ کہیں گے نہیں عذاب کی جگہوں پہ رکنا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاد اور سمود کی کھنڈرات سے ایک مرتبہ گزرے، اور جب وہاں سے گزرے تو وہاں ان کے کنووں کا پانی لا کر آٹا گوندا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس قوم پہ عذاب آیا تھا، ان کے کنووں کا پانی استعمال جائز نہیں ہے، لہٰذا پوچھا کہ پھر آٹا گوند لیا گیا اب کیا کریں، تو کہا اونٹوں کو کھلا دو، ہم تو نہیں کھائیں گے۔
تو اعضاء والی جگہ کی چیزیں استعمال نہیں کرنا ہے، اعضاء والی جگہ پر ڈر اور خوف کے ساتھ گزرنا ہے، اعضاء والی جگہ پر رونا ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال ہمارے پاس وہ کیفیت نہیں ہے، بہرحال ہم اس کو بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے دنیا کے معاملے کو یہ سمجھنا، یاد رکھیے کہ دنیا کا معاملہ جو ہے یہ حقیر ہے، یاد رکھیے، اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے، یاد رکھیے وہ کیا کر سکتا ہے ہم نہیں جان سکتے، تو لہٰذا اس سے ایمانی کمزوریاں دور ہوتی ہیں اور انسان اعمال کی طرف بڑھتا ہے۔ ساتواں کام جو یاد رکھے ایمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے، اس کا علاج ہے، وہ ساتواں کام ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایمانی کیفیت تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے، چونکہ ذکر کا معاملہ بڑھ جاتا ہے، روزے کے ساتھ ذکر بولے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ پھر نمازیں نہیں پڑھنے والی پابندی سے نمازیں شروع کر دیتے ہیں تو اور بھی تھوڑا سا ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے۔ پھر تراویح وغیرہ میں قرآن سن کے اور بھی ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے، پھر قرآن کو کھول کے پڑھنے لگ جاتے ہیں تو اور بھی ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے۔ پھر اجتماعات وغیرہ سننا، فلمیں وغیرہ چھوڑ جاتی ہے نا تھوڑے دن کے لیے، ٹی وی پہ ذرا لاک رہتا تو پھر ایمانی کیفیت اور بھی بلند ہو جاتی ہے، اور پورے ماحول میں اچھی اچھی باتیں چلتی تو ایمانی کیفیت اور بھی بلند ہو جاتی ہے۔ تو ذکر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ذکر ہے، نماز میں قرآن پڑھا تو یہ بھی ذکر ہے، ذکر و اذکار ذکر ہے، دعائیں کرنا ذکر ہے، مسنون دعائیں اور وظیفے کرنا یہ بھی ذکر ہے، یہ سب ذکر میں انکلوڈ کر لیجیے آپ۔ ذکر کا اہتمام کرنا یاد رکھیے بڑا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کو ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کو قرآن نے کہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ایک صحابی کیا حکم دیا؟ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یاد رکھیے۔ اور ذکر کی اہمیت کیا ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں مومن کے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو ذکر کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس سے مومن کے دل جو ہے اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشہور واقعہ ہے، غریب صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار صحابہ سب کچھ جو کرتے ہیں ہم بھی وہ کرتے ہیں، لیکن مالداری کی وجہ سے صدقات کر دیتے ہیں، نیکی میں ہم سے آگے چلے جاتے ہیں، ہم کیا کریں جو نیکی میں ان کے برابر ہو جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز کے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہو، ہے نا؟ تو یہ ہے تمہارا حل، تم بھی انشاءاللہ نیکی میں ان کے برابر پہنچ جاؤ۔ تو پتہ چلا غریب صحابہ کو اللہ کے رسول نے حل دیا، یہ نیکی کرنے کا ذریعہ دیا ذکر اللہ کا، کہ پیسہ نہیں خرچ کرنے، ذکر کرو تم اللہ کا۔ تو غریب لوگوں کے لیے سلوشن ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، وہ اس کا کمپنسیٹ کر دیتا ہے جو مالی صدقہ کرتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ نماز کے ذریعے اللہ کا ذکر۔ اب میں کیا نماز کی کیفیت بتاؤں، نماز کی کیا حالت بتاؤں، نماز کتنے لوگ پڑھتے بتاؤں، نماز کے بارے میں رو رو کے تو سب پریشان ہیں کہ بھائی نماز کا کیا حال۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، ہم کو اللہ کی مدد بھی چاہیے اور پھکڑ میں چاہیے، کرنا کچھ نہیں۔ یا اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ اور بھائی تیری نماز کہاں ہے؟ تیرا ایمان کہاں جا رہا ہے؟ تیرا دین کا معاملہ، علم کا معاملہ کیا ہے؟ نہیں وہ سب میں نہیں کروں گا، آپ اپنا کام کرو، میں جو کرنا ہے وہ کروں گا، لیکن آپ اپنا کام کرو۔ تو اللہ کی مدد نماز سے جڑی ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو نماز کہاں ہے؟ نماز غائب ہے، باقی صبر چالو ہے، یہ چالو ہے، ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے۔ تو یہ بات کو سمجھیں، ذکر کی کثرت ضروری ہے، اس سے دل دھل جاتے ہیں، دلوں کا زنگ نکل جاتا ہے، میل نکل جاتا ہے اور ایمانی کیفیت بلند ہوتی ہے۔ 8ویں چیز یاد رکھیں جسے کرنے سے ایمانی کمزوریاں دور ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر ہونے کا اعتراف کرنا، حقیر، فقیر، اللہ کا عاجز بندہ ہونے کا اعتراف کرنا، اس سے بھی ایمانی کیفیت بلند ہوتی ہے۔ مالداری بہت ساری بار لوگوں میں کفر پیدا کر دیتی ہے، کبر پیدا کر دیتی ہے، بڑائی پیدا کر دیتی ہے، انانیت پیدا کر دیتی ہے، اپنے آپ کو میں پناہ پیدا کر دیتی ہے، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا پیدا کر دیتی ہے۔ فرعون اس کی مثال ہے، حامان اس کا وزیر اس کی مثال ہے نا؟ اسی طرح اس زمانے کا قارون اس کی مثال ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شداد اس کی مثال ہے، نمرود اس کی مثال ہے، امیہ بن خلف اس کی مثال ہے جو آپ کے زمانے میں کافروں کا سردار تھا، کئی اور لوگ مثال ہیں اس کی، سمجھ رہے آپ؟ اتبا ہے، شیبہ ہے اور کئی، بہرحال ایک لمبی فہرست ہے۔ تو مالداری کیا کرتی ہو کرتا، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اگر مال و دولت ہے تو کہے اللہ تیری دی ہوئی نعمت ہے، بس تو نے دیا ورنہ میری کیا اوقات ہو رہی۔ لیکن ہمارے پاس کیسا رہتا، وہ مالداری کو بتانے کے لیے بتانا رہتا اپنی حقارت، گاڑی لے لیا 1 کروڑ کی، اللہ کے سامنے اپن کیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مقصد تھا وہ 1 کروڑ بتانا۔ تو وہاں بھی حقارت بھی صرف نام اور ریا کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ چھوڑ دیجئے ان چیزوں، حقیر بندہ جانیے اللہ کا، عاجز بندہ جان لیجئے، اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس بندے کو اونچا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلیل اور گمراہ اور اپنے کمزور ہونے کی جو ہے دعائی لگاتا ہے، رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے، آہو بکا کرے کہ میری ایمانی کمزوری میرے رب،
میں حقیر ہوں، تو جب تک شیطان سے نہ بچائے مجھے، میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی وسوسوں سے میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی چالوں سے نہیں بچ سکتا ہوں، بس تو مجھے سنبھال لے تو اللہ سنبھال لیں گے، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا اور کہا، سنیے، اے لوگو تم اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ تعریف انسان کی، تعریف اللہ کی ہے، ہم محتاج ہے اس کی، یاد رکھیے، تو اپنی حاجت کا اظہار کر، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا کثرت سے دعا کیا کرو، سجدے میں دعا کرو، کثرت سے دعا۔ دعا عاجزی کی علامت ہے، دعا چھوٹے ہونے کی علامت، دعا اپنے آپ کو نیچا دکھانے کی علامت، کیونکہ دعا انسان اسی سے کرتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ دعا کرنا اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یاد رکھیں، اور سادگی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ہم، اس لیے کہ سادگی ایمان سے ہے، سادگی ایمان سے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا سادگی اور زیب و زینت کو ترک کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، سادگی اور زیب اور زینت کو ترک کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، یاد رکھیں۔ تو سادہ رہنا ایک ایمان کا حصہ، یاد رکھیں، لیکن سادگی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، یہ بات میری ذہن میں رکھیے آپ، چونکہ ہر آدمی کے لیے سادگی مختلف ہوں گی، چونکہ اس کے اسٹیٹس کے حساب سے سادگی کیا ہوں گی، وہ ہوں گی، آپ سمجھیں۔ تو سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے، جیسے کہ ایک انسان ہے، وہ 10 لاکھ کی گھڑی پہن سکتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں دکھتا ہے، 10,000 کی لیتا ہوں سر، تو اس کے لیے یہ سادگی ہے، یاد رکھیں، چونکہ وہ اتنا مال و دولت رکھتا ہے کہ 10 لاکھ کی گھڑی اس کے لیے ایک عام بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، سادگی۔ ورنہ آپ سادگی بولے تو آپ کسی کو بولیں گے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومو میاں، یہ کیا ہے، نہیں، وہ مانا نہیں ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا، بال پراگندہ دھول نے بھری ہوئی داڑھی اور سر کے بال تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مال و دولت رکھتا ہے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں مالدار ہوں، مجھے ضرورت نہیں اس کی، تو کہا اللہ تعالیٰ جب کچھ دیتا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر دیکھنا پسند کرتا ہے، پتہ چل گیا نا، تو اس کے لیے سادگی نہیں تھی، اتنا پیسہ ہونے کے بعد پھٹے کپڑوں میں رہنا سادگی نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کہا سادگی سے مراد یہ نہیں کہ آپ دیکھ لیے فیض بھائی تم نے تو کوٹ پہنے ہوئے، اب تم سادے کب ہوں گے، تو سادگی کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہے، اسراف کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے، سادگی کا ویسے جو ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ کروڑوں کی چیزیں کر سکتا ہے پھر بھی لاکھوں کا کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے سادگی ہے، لاکھوں کا کر سکتا ہے ہزاروں کر رہا ہے، یہ اس کے لیے سادگی ہے، ہزاروں کر سکتا ہے پھر بھی سووں کر رہا ہے، یہ اس کے لیے سادگی۔ سادگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ سادگی تو پھٹے ہوئے کپڑے پہن لینا، پرانے کپڑے ہی پہننا، یا پھر میں ٹی شرٹ پہن کے آؤں گا تو سادہ ہوں، شرٹ پہن لیا تو تھوڑا فارمل، یہ تھوڑا بڑا پن ہو گیا، کوٹ پہن لیا تو ایسا نہیں رہتا، سمجھیے آپ بات، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سادگی ایمان سے، سادہ لو، سادگی کے ساتھ انسان رہنا۔ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، کچھ لوگوں نے خاموخواہ دکھاوے کی سادگی اختیار کر رکھی ہے، وہ بھی دکھاوے میں آئیں گا، اس کا اجر نہیں ہے۔ پھر خاموخواہ کی سادگی کیا ہوتی ہے کہ جب پبلک سے دور رہتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، پبلک میں آ گئے تو نہیں، بس سادگی، سادگی کی ٹوپی، سادگی کا کرتا، سادگی کا ڈبہ، سادگی کا فون، لیکن جب پبلک سے ہٹ جاتے ہیں یا ان کے بیوی بچوں کو دیکھیے تو کروڑوں میں کھیلتے ہیں، اور یہ لوگ بھی بعد میں پبلک سے ہٹ کر تو پتہ چلا یہ سادگی کا لبادہ ہے، یہ بھی دکھاوا ہے، اس کی بھی پکڑ ہے، چونکہ ہمارے پاس سادگی کا ایسا تصور ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال، ایک صاحب جو جرمن کا ڈبہ لاتے تھے، جرمن کا ڈبہ کیا کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ریئیکٹ کرتا ہے، معلوم آپ کو جرمن، جیسے اس میں کھٹا وغیرہ رکھیں گے نا تو پرابلم ہوتا ہے، کھٹا خراب ہو جاتا ہے، اور وہ جرمن کا زہر نکلتا ہے اس میں، تو کسی نے کہا اسٹیل یوز کرو، چونکہ اسٹینلیس اسٹیل جو ہوتا ہے کافی سیف ہوتا ہے اس کے مقابلے جرمن، تو انہوں نے کہا نہیں، بولے اسٹیل چمکتا نا، تو وہ نہیں، بولے جرمن سادگی ہے، جرمن سادگی ہے، اسٹیل بولے دکھتا، تو یہ سادگی فادگی نہیں ہے بھائی، یہ جو نئے نئے نکالے نا، میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، کچھ بھی پیمان لا لے سادگی، مطلب دل تو ہے پورا، اب آج کے دور میں جرمن مہنگا ہے اسٹیل سے، پھر آپ کیا بولیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں، سادگی کا یہ پیمانہ نہیں ہے، تو لوگوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھار لوگوں کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ سوچیں گے ہم نمازی ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا یہ نماز چھوڑنا بھی ریا ہے، یہ بھی دکھاوے میں آئیں گا، کیونکہ آپ نے جو کام اللہ کے لیے کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے تھے، لوگوں کے لیے چھوڑا نا، لوگوں کے لیے دکھانے کو نماز پڑھنا بھی ریا ہے، اور لوگوں کے لیے جو روز عمل کرتے وہ چھوڑنا بھی ریا میں کاؤنٹ ہوگا آپ کا، کہ میں روز ذکر کرتا لیکن آج نہیں کر رہا، کہ تو لوگ بولیں گے اتنی تک ذکر کرتا، میری تعریف ہوں گی، تو آپ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ نے لوگوں کے لیے چھوڑا نا وہ عمل جو آپ روز اللہ کے لیے کرتے تھے، یہ بھی ریا ہے۔ تو جو لوگ وہ سادگی کا لبادہ اوڑے ہوئے چپ کا، یاد رکھیے وہ بھی غلط ہے، سادگی کا کوئی پیمانہ نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ تو سادگی ایمان کا حصہ ہے، انسان عاجز رہے، انکسار رہے۔ 9ویں چیز یاد رکھیے جو ایمانی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے سے ایمانی کمزوریاں دور ہوتی، چونکہ آدمی خود فیلڈ میں ہے، لوگوں کو روک رہا ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہا ہے، تو امید ہے کہ پھر لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ بھی اس عمل پہ قائم رہیں گا جس کا دوسروں کو حکم دیتا تھا۔ آپ کسی چیز کے اہل ہیں تو آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں،
تو آپ بھی اس سے باقی رہتے ہیں کافی لمبے عرصے تک، یاد رکھیے. تو لہٰذا اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے اپنی قوت کے ساتھ بدل دے، اور اگر قوت سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور ایمان کی آخری حد ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کیا کریں گے؟ اچھائی کو حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت لمبا ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، لیکن عام بات کہہ رہا ہوں، اچھائی کو حکم دیجیے، برائی سے روکیے. تو یہ بھی علاج ہے ایمانی کمزوری کا. اور 10 اور آخری علاج ایمانی کمزوری کا جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا. اپنا محاسبہ کرنا، حساب کرنا، اپنے آپ پر غور و فکر کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے آپ کو آڈٹ کرتے رہنا. جیسے آج میں رات میں سو رہا ہوں، کتنی نمازیں پڑھا آج فرض؟ اللہ اتنی چھوٹ گئی آج. اچھا پڑھا پوری 5 تو کیا جماعت سے پڑھا کا؟ یا اللہ نہیں ہو سکی. اگر نماز جماعت سے 5 وقت ہوگی تو کیا کوئی مؤکدہ پڑھا کیا؟ یا اللہ اس میں کمزوری ہو رہی. قرآن کی تلاوت ہوئی کیا؟ نوافل کا اضافہ ہوا کیا؟ 360 ہڈیوں کے بدلے جو اللہ کے رسول روز صدقہ ضروری ہے اور صدقے میں سے کچھ ہوا کیا؟ نیکی کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں میں انصاف کرنا، لوگوں کی مدد کر دینا، سامان اٹھا دینا، کسی کو سواری پہ سوار کر دینا، کسی کی مدد کرنا، کھلا دینا، پلا دینا، کیا کیا؟ 360 ہڈیوں کے برابر، 360 جوڑ جو ہے ہمارے اس کے برابر روز صدقہ ہم پہ واجب ہے. کیا کیا؟ نہیں ہوا. اللہ تو یہ محاسبہ ہے، ڈیلی اپنا آڈٹ کرنا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول فرمایا کرتے تھے مومن کو اپنے آپ اپنا محاسبہ کرتے ہی پائیں گے. مطلب مومن کے بارے میں وہ کہتے ہیں مومن اپنا محاسبہ کرتے رہتا ہے. اسی طرح ایک اور قول ہے جو ہے میمون بن مہران کہتے ہیں، جو ایک شخص جو ہے وہ فرماتے ہیں صاحب تقوی شخص کنجوس کے ساتھی سے بھی زیادہ سخت اپنا محاسبہ کرتا ہے. ایک مومن انسان، کنجوس انسان جو حساب پیسے کرتا اس سے زیادہ اپنا محاسبہ ڈیلی کرتا اعمال کے اعتبار سے. اتنا کنجوس رہتا اعمال میں، کیا ہوا آج میرے ساتھ. تو وہ فرماتے ہیں. اسی طرح ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نفس کا محاسبہ سے آزاد اور خواہشات کے پیچھے لگا دینا ہلاکت ہے. نفس کو اپنے محاسبے سے آزاد کر دینا کہ مجھے تو حساب کی ضرورت نہیں، اور خواہشات کے پیچھے لگا دینا یہ ہلاکت ہے. عادت اس لیے کہ ہر مومن چاہتا ہے کہ اپنے شب و روز کا حساب کرے کہ آج کتنا فرمانبرداریاں کی، کتنی نافرمانی ہوئی، قیامت کے لیے کتنا کام کیا، اور اندازہ لگا لے کہ اپنے ایمانی جذبات کیسے پیدا ہوئے. اس کا کام ہے کہ وہ دیکھے کیا کیا، کتنا کیا، آخرت میں کیا اثر ہوگا، اور دل میں ایمانی جذبات کیسے آ رہے ہیں. محاسبہ ضروری ہے. اپنا حساب خود کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کیا جائے. تو لہٰذا سیلف آڈٹ کرتے رہیے اپنے اعمال کا. کبھی بھی خوش مت ہوئیے کہ بہت زیادہ ہو گئے، اور ایسا محاسبہ کیجئے کہ بس زیادہ اعمال کر گزروں کم سے کم وقت میں. اگر یہ نیت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمارے لیے آسانی کریں گا. تو یہ 10 نکات تھے، 10 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح سے ہم جو ہے اپنے ایمانی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں ایسی تھی جو ہم جانتے ہیں پہلے سے، میں نے خالی اس کا ایک طرح سے کہوں تو میں نے ریپیٹیشن کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے مومنوں کے لیے یاد دہانی فائدہ مند ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں فائدہ مند ہوں گا، اور ہم اپنی ایمانی کمزوریوں کو اس کے ذریعے دور کریں، یہ اعمال کر کے دور کریں. ورنہ ایمانی کمزوری انسان میں آتی رہتی ہے، انسان جیسا چل رہا ہے ایمان کمزور ہوتے ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ ریوائیو نہ کرے اپنے ایمان کو. کمزوریاں کہاں سے آ رہی اس کو چیک نہ کرے، اور کمزوری آ جائے تو علاج نہ کرے، تو یاد رکھیے اس کا ایمانی طور سے کمزور ہوتا جاتا ہے. جسمانی طور سے ہو سکتا ہے وہ ہٹا کٹا دکھے، لیکن ایمانی طور سے بودا اور اس کی جس طرح سے موت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ضروری تھی. آئیے ایک بار دہرا دیتا ہوں وہ 10 نکات ہم نے کیا دیکھے. پہلا کام ایمانی کمزوری سے اپنے آپ کو بچانے کا علاج وہ ہے، پہلا ہے قرآن میں تدبر، غور و فکر کرنا، پڑھنا اور غور و فکر کرنا. دوسرا ہم نے دیکھا اللہ کی عظمت کو سمجھنا. تیسرا ہم نے دیکھا دینی علم کو طلب کرنا. چوتھا ہم نے دیکھا ادھر کہ اعمال صالح میں اضافہ کرنا. پانچواں ہم نے دیکھا کثرت سے موت کو یاد کرنا. چھٹا ہم نے دیکھا دنیا میں ہونے والے مصیبت، پریشانیاں، ہولناکیاں، ان چیزوں کو دیکھ کر اپنا محاسبہ کرنا. ساتواں ہم نے دیکھا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا. آٹھواں ہم نے دیکھا یاد رکھیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر جاننا. نواں ہم نے دیکھا اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور 10واں پوائنٹ ہم نے دیکھا یاد رکھیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. اگر یہ کریں گے تو یہ 10 نکات ہیں جن سے انشاءاللہ عزیز ہمیں فائدہ ہوگا اور ایمانی کمزوری ہم دور کر پائیں گے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمانی معاملے میں جو ہے قوی اور مضبوط رکھے. اللہ رب العزت ہماری ایمانی کمزوریوں کو دور کرے. اللہ رب العزت ہماری ایمانی کمزوری اگر ہے تو اس کو جو ہے ابھرنے کی، اس پہ قابو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی ہو یا کوئی آپ کو سوال ہو تو پوچھ لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پر، نبیوں پر، رسول پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان ہے. اور بعد میں اسلام جب مکمل ہو چکا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جو ایمان جو ہے تو کھانا کھلانا اور میٹھا بولی. تو ویسے ہی یہ ساری جو سوشل کام، دائی کا کام کرنا، سوشل فارم کرنا، یہ کیا سنت ہے، فرض ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو ہے تو اپنی امت محمدی کی تعریف کیا قرآن میں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے تعلق سوال ہوا، تو آپ نے ایمان کی باتیں بتائی کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، وغیرہ وغیرہ. لیکن کسی جگہ کسی نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو کعبوں کی کھانا کھلانا، کسی جگہ کپڑا پہنانا، کسی جگہ اچھی بات کرنا، تو کیا یہ سب چیزیں بھی اس میں شامل ہے؟ اور ایک مومن کے لیے تو دیکھیے، مومن کے لیے ہاں، مومن کے لیے ایمان لانے کے بعد جو ایمان ہے، یاد رکھیے حقیقی ایمان جو اللہ، ہمارا رشتہ اللہ سے، بندے کا رشتہ، وہ ایمان ہے. ایمان لانے کے بعد بہت سارے اعمال جو ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، ایمان کو بڑھاتے ہیں، وہ اعمال کو بھی ایمان کہا گیا ہے. جیسا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، وہ خود ایمان نہیں ہے لیکن وہ ایمان سے ہے. مطلب ایمان والا بھوکے کو کہیں بھوکا دیکھ نہیں سکتا، وہ کھانا کھلائیں گا، تو وہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ وہ نیکی کرتا، لیکن وہ ایمان نہیں، لیکن وہ ایک علامت ہے ایمان کی، تو اس کو ایمان کہا گیا. ٹھیک. تو لہٰذا بھائی کا سوال تھا کیا یہ سب سوشل ورک، دعوت کا کام کرنا وغیرہ سب ایمان؟ ہاں، یہ سب اسلام کا حصہ ہے. یہ سب چیزوں کرنے کا آپ کو نیکی ملیں گے، اور یہ تمام کام کرنا چاہیے. یاد رکھیں، بڑی افسوس کی بات ہے، ہم بس امت مسلمہ میں کاموں کو بانٹ دیا گیا ہے. مختلف جماعتیں جو مختلف کام کرتی ہیں، ان کو مختلف، اگر دوسرے کوئی کام کرتے بولتا ہے تم وہاں کیا ہو گیا کیا، جبکہ من جملہ ایمان اور اسلام کا حصہ ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. سوشل ورک بھی ایمان اور اسلام کا حصہ ہے. اسی طرح دائی کا کام، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایمان اور اسلام کا حصہ ہے. اسی طرح جو ہے نماز وغیرہ پڑھنا، یہ بھی ایمان اور اسلام کا حصہ ہے. لوگوں کو دعوت تبلیغ کرنا، نمازوں کی طرف بلانا، یہ بھی ایمان اسلام، سبھی چیزیں. لیکن ہم نے جماعت کے حساب سے، گروہ کے حساب سے، زمین کے حساب سے، علاقے کے اعتبار سے، مدرسے کے اعتبار سے بانٹ لیا کاموں، اور اسی حساب سے لیبل کرتے. تو ایسا نہیں ہے، یہ تمام کام ایمان میں شامل ہے، لیکن ایمان ایک خاص چیز ہے، یاد رکھیے. لیکن دوسرے چیزوں کو جو کھانا کھلانا، بھوکے کو وہ کرنا ایمان کہا گیا. وہ اس لیے کہا گیا کہ ایمان کے نتیجے میں انسان وہ کام کرتا ہے، لہٰذا اس کو کہا گیا، لیکن وہ ایمان نہیں اپنی ذات سے، ایمان کی وجہ سے ہونے والی چیزیں ہیں. قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے عربی سیکھنا کیا ضروری ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں، قرآن میں غور و فکر تو آپ ویسے ترجموں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی غور و فکر تبھی انسان میں پیدا ہوں گی جب وہ عربی زبان کو سمجھیں گا. جس کی اگر مثال سمجھنا ہے تو آپ ایک عربی، وہ اردو کا شعر پڑھ رہے ہیں، جو کہ عمومی بولنے جانے والی زبان سے ہٹ کر لینگویج ہوتی ہے. اشعار وغیرہ عام طور سے اچھی اردو زبان میں ہوتے ہیں، تو نتیجہ جس کو کیا بولتے ہیں، فصیح ہیں، گاڑی اردو زبان میں ہوتے ہیں. تو اس کو جب سمجھتے ہیں آپ، جب اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں تو اس میں وہ ذوق نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا. اب خود ذوق میں نے بول دیا تو پرابلم ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ مزہ نہیں آتا چیزوں کو سننے میں. لیکن وہیں اگر اس کی اردو اگر ہلکی ہو جائے تو آپ سن کے سمجھ بھی سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہی فرق ہے. اللہ کے کلام کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی سپورٹ سے سمجھ رہے ہیں تو اس کا مزہ، اس کی چاشنی، وہ جو ذوق ہے، وہ جو اس کی لذت ہے، سب مس ہو جاتی ہے. سمجھ رہے نا بات؟ مطلب یہ ایسا ہے کہ کوئی انسان کھانا کھا رہا اور کھا کے آپ کو ٹیسٹ بتا رہا، یہ ایسا ہے، بہت اچھا لگتا، اس کے جیسا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ وہ اس کے کتنے ٹیسٹ تک پہنچیں گے بتاؤ؟ کس لیول تک آپ ٹیسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے کھانے کے بعد؟ یہ آم کے جیسا لگ رہا، آم کھایا آپ نے، کون سے آم کے جیسا لگ رہا؟ سمجھ رہے آپ؟ تو یہی مسئلہ ہے. تو لہٰذا غور و فکر اگر کسی کو عربی نہیں آتی، اردو میں بھی کرے. لیکن آپ نے جو سوال کیا کیا عربی آنی چاہیے، تو ہاں، عربی سیکھنا چاہیے، عربی کا سیکھنا ضروری ہے. کچھ علماء نے کہا یہ واجب ہے، چونکہ یہ قرآن و سنت کی زبان ہے، اور قرآن و سنت کو سمجھنا چونکہ ہم پہ واجب ہے، اس لیے زبان کا سیکھنا بھی واجب ہے. تو میں کہوں گا ہاں ضروری ہے، لیکن مجبوری، زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے ہو جائے تو پھر آپ نہ بھی سیکھ سکے تو آپ کم از کم کوشش کرتے رہے اس کے لیے، جتنا ہو سکتا اتنا آپ سیکھیں، تاکہ اللہ کے پاس ایک عذر تو رہے کہ اللہ میں کوشش کرتا تھا لیکن میری دماغی صلاحیت نہیں تھی، ٹیچر نہیں ملا، اس سے زیادہ کو پڑھانے والا نہ ملا، کچھ تو عذر ہو. ٹھیک ہے. تو بہرحال جہاں تک ہو سکتے سیکھے، نہ ہو تو بہرحال پھر اردو وغیرہ کا بھی آپ سپورٹ لیں، اس میں بھی انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش اپنی جاری رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا، محاسبہ ہر مومن کو اپنا اپنا کرنا ہے یا پھر دوسروں کا محاسبہ کرتے رہنا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی قرآن کی بات یا حدیث سنتے ہیں تو اپنے اندر اسے دیکھنے کے بجائے لوگوں پر فٹ کرتے ہیں، ان کا محاسبہ کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح عمل ہے؟ سمجھائیے. صحابہ کا محاسبہ کس طرح سے تھا؟
کسی نے ایک پریکٹیکل سوال کیا، جب بھی قرآن حدیث کے بارے میں بات آتی ہے، لوگوں کے اعمال محاسبے کی بات آتی ہے، لوگ اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کو فٹ کرنا شروع کر دیں. یہ بہت بری بات ہے، یاد رکھیں. محاسبہ مومن کو صرف اپنا کرنا ہے بھیا، اس کا وہ دیکھیں گا اللہ کے پاس. ہاں کوئی ظاہری چیز دکھ رہی ہے تو آپ بول سکتے، نصیحت کر سکتے بڑے ہونے کے ناطے، ایک الگ بات ہے، ایک مومن ہونے کے ناطے. لیکن یہ چکر میں مت جائیے، ہمارے پاس یہی ہوتا ہے، نماز کا حکم دو تو بس دوسروں کو، نماز چھوڑنے والے فلاں ہیں تو دیکھ وہ چھوڑ رہا وہ چھوڑ رہا. ارے اپنا دیکھو، اپن کب کب چھوڑتے ہیں، اپنے سے کب کب کوتاہیاں اور خطائیں ہو رہی ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب محاسبے کی بات ہو رہی تو اپنے نفس کی محاسبہ مومن کو اپنا کرنا ہے، دوسروں کا نہیں. وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، یاد رکھیے. ہو سکتا ہے وہ تمہارے سامنے کوئی ایک عمل ایسا کرتا ہو جس کو دیکھ کر تم اس کو جہنمی سمجھ رہے ہو، لیکن وہ تمہارے نظروں سے ہٹنے کے بعد کئی ایسے اعمال کرتا ہوں جس سے اللہ کو راضی بھی کرتا ہوں گا. مسجد سے تو نکل جا رہا صرف فرض پڑھ کر، تو آپ سمجھ رہے تو موقعہ نہیں پڑتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اکیلے میں جا کر پڑھتا ہوں، وہ ایک الگ بات. تو دوسروں کے چکر میں مت جائیے، اپنا محاسبہ. تو میں نے جو محاسبہ کیا یا کہا وہ اپنا ہی ہے. ہاں اپنے محاسبے کے ساتھ اپنے ماتحتوں کا محاسبہ بھی ذمہ دار کر سکتا ہے. جیسا میں والد ہوں تو اپنے بچوں کا کر سکتا ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں تو گھر کے ماتحت لوگوں کر سکتا ہوں، میں بادشاہ یا حاکم ہوں، قاضی ہوں تو اپنی قوم اور رعایا کا کر سکتا ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عام طور سے ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور ہم سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں میری مراد اپنے محاسبے کی ہی تھی. اس کے علاوہ دوسرے جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کر سکتے. کسی نے ایک سوال کیا، رمضان روزہ وغیرہ یہ ایمان کو بڑھاتا ہے، لیکن ہر کوئی اس رمضان کو حاصل تو کرتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہتے، وہ نیک اعمال رمضان کے بعد نہیں کرتے، یعنی بس رمضان مسلمان بن جاتے ہیں، تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ دیکھیے یہ ریاکاری میں تو نہیں آئیں گا. ہاں وہ مومن، وہ مسلمان جو صرف لوگوں کو دکھانے روزہ رکھ رہا ہے، رمضان عبادت کر رہا ہے، وہ تو ریاکاری ہو سکتا ہے، لیکن سارے لوگ نہیں. جیسا ایک انسان 11 مہینے عمل نہیں کر رہا، رمضان میں ڈٹ کے عمل کر رہا، لیکن کسی دکھانے نہیں کر رہا، خالص نیت سے کر رہا کہ اللہ کو راضی کرے، تو اس کسی کی نیت کا مسئلہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو رمضان کے بعد عمل نہیں کر رہا ہے اس کا رمضانی عمل جو ہے دکھاوا تھا، یہ نہیں کہہ سکتے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہ ہے. رہا دوسرا رمضان میں عبادت کرتے بعد میں نہیں کرتے، تو میں اسی لیے بار بار اپنے تقریروں میں کہتا ہوں ہم رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ہم رمضان کے رب کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو رمضان کا بھی رب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، رمضان کا بھی رب ہے، شوال کا بھی رب ہے، اور پورے سال کا رب ہے. تو لہٰذا جو لوگ سال کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں، وہ سال بھر کرتے ہیں. اب جس نے یہ فرق کر لیا کہ رمضان کا رب کوئی اور ہے، سال کا رب کوئی اور ہے، تو رمضان کے رب کو خوش کر دیتا ہو ایک مہینے میں عبادت کر کے، باقی بار بولتا اب چلتا ہے. تو یاد رکھیے ایسا مت کیجیے. رمضان میں جب آپ نے ٹریننگ گین کی تو ٹریننگ کا اثر آپ کے اوپر آگے کے 11 مہینے رہنا چاہیے. یاد رکھیے بے حد ضروری، یاد رکھیے. فیض بھائی میرا سوال ہے کہ ذکر کی مراد سے کہ ابھی یہ ذکر جو آج کل لوگ جو گھر میں یہ بینجا وغیرہ پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں ویسا بول کے، اور بہت سارے لوگ جو ہے تو روڈوں پہ ہاتھوں میں وہ ابھی کی جو تسبیح نکل گئی وہ لے کے نکلتے ہیں، یا کوئی مالا لے کے نکلتے ہیں، یہ نبی سے ثابت ہے یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ تسبیحات وغیرہ کے تعلق سے جو لوگ پڑھتے ہیں کرتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے تسبیحات وغیرہ کے تعلق سے یا چیے وغیرہ بینجے وغیرہ پڑھنے کے تعلق سے جو اکثر رائے میں نے سنی ہے اور اس میں دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن اس کے برعکس کچھ واقعات ایسے ہم بالکل ملتے ہیں جس میں صحابہ نے دانے وغیرہ یا تابعین وغیرہ نے دانے وغیرہ کے اوپر اذکار کیے ہیں، چیزیں پڑھی ہیں. اب یہ کیوں پڑھی ہے؟ ہو سکتا ہے اس لیے پڑھی ہے کہ کاؤنٹنگ والا معاملہ ہو اور انسان ہاتھوں پہ کاؤنٹنگ نہیں کر پا رہا ہو کسی وجہ سے، تو افضل تو یہ ہے کہ ہاتھوں پہ کاؤنٹ کرنا ہے، اور یہی بات میں اپنے لیکچرز میں رکھتا رہا. لیکن ایسی روایتیں وغیرہ ملتی جو صحیح سند سے ملتی ہے، جس میں کچھ صحابہ یا تابعین تابعین نے منکوں کا استعمال کیا جو کہ پورے ہوئے تھے، جس میں کاؤنٹنگ کی گئی. اب یہ ان کی ذہنی کمزوری، اس کا مطلب یاد رکھنے کی کمزوری کہ اب یاد نہیں رکھ پاؤں گا اس وجہ سے کی گئی، یا پھر چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کی، واللہ عالم، لیکن استعمال کیا گیا. اسی طرح کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ فروٹس وغیرہ کے بیج بھی استعمال کیے گئے یاد رکھنے کے لیے تاکہ کاؤنٹنگ ہو 1 2 3، تو یہ کیا گیا. تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر بار کرنا ضروری نہیں. جو یہ کچھ تسبیحات ایسی ہے جس کو آپ کو لمٹ لیس پڑھنا ہے. جیسا مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کچھ فضیلتیں بتائی جاتی ہے، تب کسی کو فضیلت نہیں. اب 70,000 کو کاؤنٹ کرنے کے لیے پھر وہ تسبیحات لیتے ہیں، کیا بڑی بڑی تسبیحات جس میں لاکھوں بھی گنا جاتا ہے. پھر آج کل تو وہ ڈیجیٹل آگے کٹ تو بولتے ہیں 70,000 تک یہ چلنا چاہیے. 70,000 وغیرہ تو یہ تسبیحات اتنی لانگ ٹرم یا اتنی لمبی گنتی کی تو ثابت ہی نہیں، یاد رکھیے سرے سے. لیکن جو چھوٹی گنتی کی ثابت ہے
جو ثابت حدیث ہے کہ 100 مرتبہ جو فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس سے افضل دن بھر میں کوئی نہیں سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے. تو یہ 100 آ گیا. اب 100 کو ہاتھ پہ گننا مشکل جائے گا نا. تو یہاں سمجھو 12 ہو جائیں گے، 13 14 15، پھر یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس کے لیے اگر وہ کوئی استعمال کر رہا ہے تو انشاءاللہ عزیز کر سکتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، چاہے منکی کے شکل میں، یا چاہے بیج ہو، تاکہ وہ سمجھے نا گنتی کو پورا کرنے کے لیے ہو، یاد رکھنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ مالا وہ تسبیح کو تقوی کی علامت کوئی نہ سمجھے. وہ مالا اور تسبیح کا کچھ لوگوں نے تو حال یہ بنا دیا، ادھر غلے پہ کام بھی چالو ہے، ہاں کتنا وقت کا بل، ہاں فلا کر دو، اور ادھر یہ بھی چالو ہے، یہ من کے بھی گرتے اور حساب کتاب چل رہا. اب میں کبھی سمجھ نہیں پایا. میں نے ایک بار صاحب سے پوچھ ہی لیا، فل مارکیٹ، اتنا مارکیٹ فل کہ ان کو 1 سیکنڈ کا ٹائم نہیں، بس یوں اور یہ بھی گر رہا. تو میں پوچھا یہ کیسا گرتا یہ کرتے وقت؟ تو بولے یہ اندر چل رہا، بولے، اور یہ ادھر چل رہا، بولے. میں نے کہا یار یہ تمیز اگر آ جائے ہر انسان کو کہ ادھر سے یہ والا اور ادھر سے یہ والا، تو کیا بات ہے. یہ ملٹی مطلب ڈبل کتنا، مطلب کیا بولیں گے اس کو، ملٹی ٹاسکنگ ہو گیا نا. انسانی ذہن جو ہے ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتا، معلوم. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیتیں نہیں دی. مطلب جیسا کہ ایک انسان گاڑی بھی چلا رہا اور موبائل پہ بیوی سے ایک دم فرینکلی بات کر رہا، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یا تو بولیں گے ہاں ایک منٹ، ہاں 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 بعد میں چلو ایسی بات کریں گا، چونکہ اس کو گاڑی بھی چلانا ہے. یا تو پھر وہ گاڑی روک کے بولیں گے اب بولو. ملٹی ایک ساتھ 2 پروسیس دماغ میں نہیں چلتے ایک انسان کی، ہے نا. نماز میں کھڑا ہے اور بزنس کا بھی سوچ رہا ہے، تو نماز نہیں ہوں گی یا تو بزنس نہیں ہوں، کچھ 2 چیزیں نہیں ہوتی. انسان کو اللہ نے بنایا نہیں، لیکن وہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے تھے ایک ساتھ. تو میں نے کہا یہ ٹیکنیک ہم کو بھی سکھائیے بھیا. تو نہیں بولے یہ ٹیکنیک تو بولے دل سے دل میں ٹرانسفر ہوتی خالی، اس کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے. ابھی یہ ایک نئی مشکل، یہاں جاؤ وہاں جاؤ. بھائی دیکھو جب یہ تھا تو لوگوں میں عام کرنا چاہیے، یہ دلوں سے دل میں کیا کو پاس کرتے آپ، پبلکلی عام کرنا چاہیے نا یہ چیزوں کو. اور سمجھ یہ عجیب و غریب معاملہ رہتا. ایک بار ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتاؤ. بولے تم بہت دین کی بات کرتے، دین کا پیغام دائی ہے، کیا بولے؟ تو میں نے کہا کیا بولے، تم کو کیوں بولوں میں، وہ تو میرے کو معلوم، وہ تو دل سے دل میں ہے. اتنا بھڑک گئی اسی کو انتہا نے. چونکہ مجھے معلوم تھا، جب میں ان کو بولتا مجھے نہیں معلوم تو بولتے مجھے معلوم، اور جب میں پوچھتا تو بولتے نہیں یہ دل کا دل سے معاملہ رہتا. چونکہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کیا جواب دینا ہے. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں بول سکتا، لیکن میرے کو معلوم ہے. اور سمجھ آئے نا، یہ لوگوں کا ایسے ہی رہتا، ہم کو معلوم ہے ہم بول نہیں سکتے، دل سے دل میں آتا. تو ویسا تھا معاملہ. بھائی یہ چیز تو عام ہونا چاہیے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کیوں عام نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جو تم دماغ اور دل کو الگ کر کے یہ پروسیس کر رہی، ہم کو بھی سکھاؤ کہ ادھر غلہ بھی فل کاؤنٹر بھی چالو ہے، تسبیح بھی گر رہی کھٹاکٹ. یہ دونوں پروسیس کیسے ہو رہے یار؟ ادھر انکم بھی، مانیٹری انکم بھی چالو ہے، اور ادھر آخرت کی انکم بھی چالو ہے. یہ پروسیس تو کامن ہونا چاہیے، ہر آدمی کو آنا چاہیے. اور اس سے کتنا مسلم آدمی اسکلڈ لیبر بن جائیں گے نا، کتنا اسکلس اس کی بھاری ہو جائیں گی. آپ نے چائنیز جاپانیز لوگوں کو دیکھے آپ نے، کتنے اسکلڈ لیبرس ہوتے ہیں ان کے، مطلب جو بھی کام کرتے کتنے اسکلفل ہوتے ہیں وہ. ان کی اسکل آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی امیزنگ اسکل کے اونر ہوتے ہیں وہ لوگ، اتنے امیزنگ اسکلس. کیا آپ نوٹ گنتے ہوئے دیکھیے تو نوٹ کا بنڈل ایسا گول کر کے ایک ہی ہاتھ سے ایسے مشین گنتی اتنے فاسٹ گنتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس سسٹم نہیں ہے ویسے گننے کا. ہم لوگوں کے پاس تو ایک تو وہ والا 1 2 ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کھلا آتا، جس کو کوئی بھی چھین کے بھاگے تو آدمی پریشان ہو جائے ہاتھ میں سے. پھر دوسری ٹیکنیک ہم کو زیادہ آتی ہے، ایک نوٹ کی بنڈل کو دبا کے 1 2 3 یہ آتی، یا پھر تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے تو آڑا رکھ کے یوں کاؤنٹ کرتے ہیں. بس یہ ہمارے پاس ہے. وہ ایک ہی ہاتھ میں گولڈ فولڈر رکھ کے یوں اٹھائیں کٹ. تو یہ تو اسکلڈ لیبر ہوتے ہیں. تو یار وہ بھی 2 کام نہیں کر پاتے، لیکن گنتا تو صرف گنتا ہے وہ. یہ ٹیکنیک تو عام ہونا چاہیے، مسلم اسکل ہو جائیں گے. تو نہیں بولے یہ سب کو نہیں آتی. یہ تو سب کیا چل رہا ہے، نمبر خالی گر رہے ہیں. اور بھائی کیا ذکر اذکار میں ہے، کیا دینداری ہے بھائی. ادھر تسبیح بھی چالو رہتی، کاؤنٹر بھی اللہ دے رہا. تسبیح چل رہی تو بولے کاؤنٹر پہ چل، تسبیح بند تو کاؤنٹر بھی بند. تو یہ سب باتیں ہیں بہرحال ان کو ایزی لے، بٹ ایسے واقعات ملتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.